بسم اللہ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجرنا من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ مکی اور مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ ہم نے شروع کر رکھا تھا اس کی مکیات سورۃ الواقعہ پہ مکمل ہو گئی تھی۔ اب 10 مدنی صورتیں ہیں جس کا آغاز سورۃ الحدید سے ہو رہا ہے اور اختتام انشاءاللہ 28ویں پارے کی آخری سورت سورۃ التحریم پہ جا کر ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ الملک سے پھر آخری گروپ کا آغاز ہوگا جو سورۃ الناس پہ جا کے تکمیل قرآن کی صورت میں مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب نوٹ کیجئے کہ یہ جو 10 مدنیات ہیں اس کے اندر ایک اب مسبحات کی ایک سیریز آئے گی۔ جس طرح ہم نے دیکھا حوامیم سیریز کی کچھ صورتیں تھیں حامیم سے جن کا آغاز ہو رہا تھا، اب یہاں پر مسبحات ہیں۔ ان 10 میں سے 5 ایسی صورتیں ہیں جو تسبیح سے جن کا آغاز ہو رہا ہے، سبح یسبح، ان میں سے کسی ایک سے آغاز ہوگا۔ اب اس کے اندر بھی ایک ترتیب نوٹ کیجئے کہ یہ جو اب 10 مدنیات ہیں ان کا جو مرکز ہے اس گلدستے کا وہ سینٹرل سورۃ الصف سورۃ الجمعہ، تو یہ جو دونوں صورتیں ہیں آپ دیکھیں گے ان دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوگا، تسبیح باری تعالیٰ سے۔ یہ تو بالکل دونوں سینٹر کے اندر ہے۔ اب 4 صورتیں اس کے اس طرف اور 4 اس طرف، ان 4 میں بھی ترتیب آلٹرنیٹو ہے۔ پہلی سورۃ الحدید اس کا آغاز سبح سے ہو رہا ہے، اس کے بعد سورۃ الحشر آئے گی، بلکہ سورۃ المجادلہ آئے گی قد سمع اللہ، اس کا سٹائل پلین ہے، اس کا انداز جو سٹارٹ کا ہے وہ پلین ہے، اس میں تسبیح نہیں ہے۔ پھر سورۃ الحشر آئے گی، اس کا آغاز جو ہے وہ تسبیح باری تعالیٰ سے۔ پھر سورۃ الممتحنہ آئے گی، اس کا آغاز پھر آپ دیکھیں گے پلین ہے۔ پھر جو 2 درمیان کی اب ہوگی یعنی کہ 4 اس طرف ہوگی، درمیان والی 2 سورۃ الجمعہ اور سورۃ الصف سورۃ الجمعہ وہ درمیان میں آ گئی۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے سورۃ المنافقون، اس کا آغاز پلین ہے۔ پھر سورۃ التغابن آئے گی، اس کے اندر پھر آغاز تسبیح کے ساتھ، اور پھر جو آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الطلاق سورۃ التحریم وہ پھر پلین سٹائل کے ساتھ ہیں، پلین انداز کے ساتھ ہیں۔ اب یہ نوٹ کیجئے ان صورتوں کے متعلق کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ کم و بیش نازل ہوئی ہیں سن 5 کے بعد، یعنی کہ مدنی دور کی سن 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہیں، سوائے ایک سورہ مبارکہ کے۔ ان 10 کے اندر ایک صورت آگے چل کے وہ آ جائے گی کہ جس کا جو زمانہ نزول ہے وہ سن 5 سے پہلے ہے، لیکن یہ کہ باقی یا سن 5 ہوگا یا اس سے پہلے ہوگا، لیکن جو وہ وہاں چل کے وہ گفتگو ہو جائے گی اس کے متعلق۔ لیکن یہاں سے سورۃ الحدید سے لے کر سورۃ التحریم تک سوائے ایک سورہ مبارکہ کے سن 5 کے بعد نازل ہوئی ہیں صورتیں، یہ جو صورتیں ہیں۔ پھر اس کے اندر یہ چیز نوٹ کیجئے کہ آپ کو سبحہ بھی ملے گا، یسبح بھی ملے گا مسبحات کے اندر، تو گویا کہ تسبیح باری تعالیٰ اس کا کل جو کون و مکان ہے اس کو کور کر لیا جائے گا ماضی اور حال کے اعتبار سے۔ یعنی کہ یسبح جو مضارع میں جب جائے گی بات، تو مضارع کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان کے اندر حال کا مفہوم بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا مفہوم بھی ہوتا ہے، تو ماضی کے اندر وہ سبح آ جائے گا، تو ماضی حال مستقبل کل زمان کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ مفہوم آ جائے گا۔ اور یہ کہ ہر شے بھی زمین و آسمان کی، ابھی دیکھیں گے ہم پہلی آیت کے اندر ہی کہ وہ تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، تو گویا کہ زبان حال سے بھی اور اس کے علاوہ بھی کسی دوسری صورت کے اندر بھی اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے ہر شے کی طرف سے، ہر زمانے کے اندر، ہر زمان و مکان کے اعتبار سے۔ اب ان مسبحات کے اندر آپ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ
یہ جو سورہ مبارکہ ہم شروع کرنے لگے ہیں سورۃ الحدید، یہ ام المسبحات بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو مسبحات کی جڑ ہے یا ماں ہے۔ پھر یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو 10 صورتیں آ رہی ہیں مدنی، پورے قرآن مجید کے اندر تعداد صورت کے اعتبار سے، یعنی کہ نمبر آف سورز کے اعتبار سے سب سے زیادہ مدنیات ایک مقام پر اگر کہیں جمع ہیں تو وہ یہ مقام ہے، سورۃ الحدید سے سورۃ التحریم تک۔ البتہ والیوم کے اعتبار سے تو وہ پہلی منزل ہے، پھر اس کے اندر آپ کو معلوم ہے سورۃ البقرہ بھی ہے، سورہ آل عمران بھی ہے، سورۃ النساء بھی ہے، لیکن تعداد 3 ہے، یہاں پہ 10 ہے، لیکن صورتوں کی جو طوالت ہے، اس کا والیوم ہے، جو اس کا متن کا جو حجم ہے، اس اعتبار سے وہ سب سے بڑا گروپ ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے، یہ تسبیح بیان کی اللہ کی، للہ اللہ کی، ما فی السماوات والارض، ہر اس شے نے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی تسبیح زبان حال سے بھی ہر شے کر رہی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی ڈگری آف ایگو ہوڈ ہے، لیکن اس ڈگری آف ایگو ہوڈ میں فرق ہے، کسی کو ایگو بڑی ہے، کسی کی کم ہے، لیکن ہر شے تسبیح کر رہی ہے۔ یہ تو ہم سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی غالباً ہم یہ مقام دیکھ کر آئے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یعنی کہ ہر شے اللہ کی جو بھی ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ کہ تمہیں اس کی تسبیح کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیسے تسبیح کر رہی ہے۔ تو بہرحال تسبیح تو ہر شے کر رہی ہے۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ بہت ہی غالب ہے، زبردست ہے اور باحکمت ہے، العزیز بھی ہے اور کمال حکمت والا بھی ہے۔ یعنی کہ اللہ کی زبردست ہونا، اس کا غالب ہونا، یہ اس کا مطلق رائٹ بھی ہے، مطلقاً العزیز ہے اور زبردست، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ اب دیکھیے جو بھی تصویر ہے، کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو وہ اپنے مصور کی اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ کمال فن کا حامل ہے، یا عدم جو بھی اس کی صلاحیت ہے اس کے اوپر دلالت کر رہی ہوتی ہے۔ تصویر بہت اچھی ہے تو آپ کہیں گے مصور بہت ہی جو ہے صلاحیتوں سے بھرپور ہے، اور اگر اس کی صلاحیت کچھ کم ہے، کسی درجے میں اس کے اندر ضعف ہے، تو وہ بھی تصویر سے عیاں ہو جائے گا۔ تو یہ جو اللہ کی پوری کائنات ہے، یہ اپنی زبان حال سے بھی تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، کہ اس کے بنانے والے کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، اس نے جو شے بنائی ہے وہ اتنی عمدہ بنائی ہے، اس کے اندر کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو وہ ذات باری تعالیٰ خود کیسی ہوگی۔ اور یہ کہ پھر کوئی ایسی تسبیح بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیجئے جو اللہ کے کمال فن پر دلالت کر رہی ہے، جو اس کے عدم جو ہے جو بھی فن ہے یا جو بھی عدم مہارت ہے اس کے اوپر دلالت نہیں کر رہی، بلکہ کمال فن کے اوپر مہارت کر رہی ہے۔ وہ کسی اپنی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، اپنی جو لٹرل زبان ہے کوئی ایسی ہو جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تسبیح کرنے والی ہو۔ تو سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے لیکن ساتھ ہی میں کمال حکمت والا بھی ہے۔ یہ العزیز الحکیم کا جوڑا بار بار آپ کو ان صورتوں کے اندر ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ جو بھی ہمارے ہاں دستور بھی بنائے جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ اتھارٹی دیں گے وہاں پر کسی نہ کسی درجے میں کرپشن آنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جیسے کہ پولیٹیکل سائنس کا تو آپ کہہ لیجیے ایگزیم یا فارمولہ ہی یہی ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ ایبسولوٹلی۔ تو اب ایبسولوٹ اتھارٹی یہ لیکن صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، لیکن اس کی ذات کے اندر الحکمہ بھی ہے، وہ کمال حکمت والی ہستی بھی ہے۔ لہٰذا یہ العزیز اور الحکیم یہ دونوں آپس میں جڑ جاتی ہیں، آپس میں مل جاتی ہیں، لہٰذا ان دونوں کے مل جانے کی صورت کے اندر جو ہے وہ زبردست بھی ہے، غالب بھی ہے، لیکن اس کے جو بھی عمل ہے، جو بھی اس کا کام ہے، جو بھی اس کا فعل ہے، اس کے اندر ایک عظیم درجے کے اندر جو ہے وہ حکمت بھی بھرپور موجود ہے، پنہاں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ دیکھیے اللہ کی حکومت کا تذکرہ چونکہ سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے، اور یہ کہ جو نظام کے لیول کے اوپر جو شرک اڑا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، اس کو نکال باہر کیا جائے۔ لہٰذا لہو ملک السماوات والارض، اس کی تمہید کے طور پر اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔
یحیی و یمیت، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ اب دیکھیے یہ ایک بہت ہی فلسفے کا بھی بہت ہی مشکل مقام آ رہا ہے کہ وہی اللہ ہے جو سب سے پہلا ہے، سب سے اول ہے، وہی آخر ہے، والآخر والظاہر، اور وہی ظاہر ہے، سب کے اوپر سب سے بڑھ کر غالب ہے، ظاہر ہے، والباطن، اور سب سے بڑھ کر پوشیدہ بھی وہ ہے۔ دیکھیے اس آیت کی آپ کیا جو ہے وہ توجیہ کریں گے؟ اسی آیت کے متعلق امام رازی جو ہے، جو تفسیر کبیر، جو بہت انہوں نے بڑی تفسیر لکھی، اور ایک ایک والیوم، ایک ایک پارے کے اوپر، لیکن یہ کہ اس مقام پر آ کر وہ بھی قلم چھوڑ بیٹھے اور لکھتے ہیں اعلم ان ھذا المقام مقام غامض عمیق مہیب۔ لوگوں دیکھو یہ بہت ہی پرہیبت مقام ہے، پرجلال مقام ہے اللہ کا، یہ بہت ہی قرآن کا ایسا مقام ہے کہ اس کے اوپر جو ہے میرا قلم بھی اس سے آگے نہیں بڑھ رہا، یہ تو بہت ہی غامض اور عمیق اور مہیب مقام ہے، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک شے اول ہے اور ایک آخر ہے۔ اللہ کی ذات ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کی ذات تو تھی، اور جب کچھ نہیں رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن میں ہم دیکھ کر آئے اللہ کی ذات تو باقی رہے گی، تو وہ تو موجود ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ پھر یہ کہ صرف یہ نہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم پڑھ کر آئے سورہ قاف کے اندر کہ وہ ہماری رگ جاں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، تو وہ سب سے بڑھ کر ظاہر بھی ہے، سب سے بڑھ کر باطن بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے۔ اب کیا سمجھیں گے اس آیہ مبارکہ کو؟ اب دیکھیے اسی کے متعلق جو ہے وہ حدیث میں جو الفاظ آئے، انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو سب سے پہلا پہل ہے کہ تجھ سے پہلا کوئی نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی سب سے آخر ہے کہ تیرے بعد کوئی نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ تو سب سے بڑھ کر ظاہر ہے کہ تیرے سے اوپر کوئی شے نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو سب سے بڑھ کر باطن ہے، چھپا ہوا مخفی ہے، پوشیدہ ہے، کہ تیرے سے زیادہ باطن کوئی شے نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، اس کا علم جو ہے، یہ شانیں بھی آپ کو ملیں گی کہ وہ اللہ بكل شیء قدیر بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کا علم ہے، اس نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ علم اللہ سابق ہے، اللہ کا علم ہے۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو اپنی فری ول سے کرتے ہو، لیکن اللہ کے علم میں آلریڈی موجود ہے، اللہ تمہیں ٹوکتا نہیں ہے اس کے اوپر، کرتے تم اپنی مرضی سے ہو، اپنی منشا سے ہو، اپنے ارادے سے ہو۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی وہ مختلف ہو سکتی ہے تمہارے کام سے، تم کسی کو قتل کرو، اللہ کے علم میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کو قتل کرتے پھرو، لیکن اس کے علم میں ہے، قتل تم اپنی فری ول سے کر رہے ہو، تو اس کی جو بھی اس کا جو علم ہے وہ تمہاری مرضی سے نہیں ٹکراتا، اس نے تمہیں کچھ فری ول دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہاں یہ کچھ چیزیں جو اس کے اپنے اختیار میں بھی ہیں، کچھ چیزوں کو بدل بھی دیتا ہے، لیکن فری ول تمہاری اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو ایک اللہ کا علم ہے، وہ علیم بھی ہے، ہر شے کو جاننے والا بھی ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش پر، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے۔ اب آسمان سے کیا کچھ اترتا ہے؟ فرشتے بھی اترتے ہیں، مدد لے کر اترتے ہیں، امور الہیہ کی تنفیذ کے لیے اترتے ہیں، آسمان سے بارش برستی ہے، باران رحمت آسمان سے اترتا ہے، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، کوئی زمین سے شے چڑھ رہی ہے، کوئی بخارات کی صورت میں اوپر چڑھ رہی ہے تو زمین سے چڑھ رہی ہے، اسی طرح کوئی فرشتے کوئی تنفیذ کے لیے کوئی کام جو ہے کسی کی جان لے کر جو ہے وہ اوپر جا رہے ہیں، لہٰذا وہ اوپر بھی جاتے ہیں۔ روح ہے، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عالم امر کی شے واپس چلی جاتی ہے، تو وما یعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو، وہ ہر حال میں اور ہر ایک کے قریب ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میرے قریب ہے آپ کے قریب نہیں ہے، یہ صرف آپ کے قریب ہے میرے قریب نہیں،
ہر انسان یہ قرب ہے ذات باری تعالیٰ کا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر انسان کی رگ جاں سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اس کو جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ تو دیکھیے اب وہ تمہید جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ جس شے کے اوپر بھی تمہیں خلافت دی گئی، اپنے بدن کے اوپر ہی دی گئی ہے، سب سے پہلے تم اس کے اوپر اللہ کا دین نافذ کرو، قائم کرو۔ جو صلاحیتیں تمہیں دی گئی ہیں، جس کا تمہیں جانشین بنایا گیا، اس میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ تو یہ زمین و آسمان کی بادشاہی دیکھی بار بار، ابھی پہلے بھی آ گیا پھر آ گیا، لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین کی بھی۔ تو جیسے اللہ کا حکم آسمانوں پہ پورا ہوتا ہے، ایسی اس کی زمین پہ پورا کروانا چاہتا ہے وہ، لیکن اس نے امتحان کے لیے تمہیں مہلت دے دی، تم جو چاہتے ہو کرو، تمہاری آزمائش ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، وہ تو دیکھے گا، تمہیں آزمائے گا کہ تم اس کی طرف آتے ہو یا اس سے بیگانے ہو جاتے ہو۔ لہو ملک السماوات والارض، لیکن توحید کا تقاضا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بالفعل قائم رہے گا۔ تمہیں اس کی زمین پر اس کے نظام کو، اس کے دیے ہوئے عدل کو قائم کرنا ہے۔ کس کو قائم کرنا ہے؟ یہ تمہارا امتحان ہے، یہ اہل ایمان کا امتحان ہے، اور اس کے لیے کشاکش ہوگی۔ تو اب یہ ربط باندھا جا رہا ہے اور اس کے لیے تمہید جہاں پر باندھی جا رہی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کل کے کل امور، تمام کے تمام امور اس اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے، پرو لاتا ہے رات کو دن میں۔ وَیولج النہار فی اللیل، اور وہ داخل کرتا ہے یا پرو لاتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو بھی۔ دیکھیے بار بار اللہ کے علم کا تذکرہ بار بار آ رہا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کے علم میں ہے، اس کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، جو بھی سینوں کی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو راز ہیں، وہ اس کے علم میں ہے، وہ علیم ذات ہے۔ اب دیکھیے یہ 6 آیات ابتدائی یہاں پر آ گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو مرکزی مضمون میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ تو آگے چل کے اب ایک کلائمیکس کی طرف یہ سورہ مبارکہ جائے گی، لیکن دیکھیے یہاں پر ابتدائی تمہید جو ہے وہ باندھ دی گئی۔ اب دیکھیے یہ جو صورتیں ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ صورتیں قرآن مجید کا انتہائی اہم ترین حصہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے بالخصوص آج کے دور کے مسلمانوں کے اعتبار سے۔ دیکھیے ہم سورۃ الحجرات کے اندر دیکھ کر آئے 2 طرح کے بلکہ 3 طرح کے گروہوں کا تذکرہ۔ ایک تو وہ تھے کہ قالت الاعراب آمنا، وہ لوگ کے بدو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے۔ فرمایا گیا قل لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لے کر آئے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم حالانکہ صرف اسلام لے کر آئے ہو۔ تو دیکھیے ایک تو وہ تھا، تیسرا گروہ تو وہ تھا جو مشرکین ہیں، جو جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی نیت سے اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ اب تو ظاہر ہے کہ اسلام قبول کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح اور فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، لیکن یہ کہ ان کو جب مہلت دے دی گئی تو ابھی یہ ہے کہ وہ لبادہ اوڑا ہوا، ایک تو منافقین ہیں وہ منافق بن گئے، وہ تو مائنس درجے کی بات ہوگی۔ ایک اہل ایمان ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا ہے، دل میں ایمان جاگزیں ہو چکا ہے، دل میں اتر چکا ہے، لیکن کچھ ان کے بین تھے، 0 ویلیو پر ہیں، جن کے دل میں نہ دھوکہ دینے کی نیت ہے اور نہ ابھی ایمان راسخ ہوا۔ وہ دھوکہ بھی نہیں دینا چاہتے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دینے کے لیے اسلام قبول کیا، لیکن یہ کہ ابھی ظاہر ہے کہ وقت چاہیے، تربیت ہوگی، اس کے لیے ابھی دل میں ایمان نہیں اترا، تو وہ درمیان میں ابھی ہیں۔ قل لم تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ ایسے کہو کہ ابھی تو تم اسلام لے کر آئے ہو۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، یہ تو تمہارے دل میں راسخ ہی نہیں ہوا۔ اور آگے چل کے آیا تھا کہ ہاں ابھی تم جو ہو وہ چونکہ اس شاہراہ پر آ گئے ہو، ایمان کی شاہراہ پر، یعنی کہ اب تم اسلام لے آئے ہو تو اعمال صالحہ کرتے رہو گے، تو ان اعمال صالحہ کے نتیجے میں بھی ایمان پیدا ہوگا، اس سے ایمان بڑھے گا۔ تو تم اس شاہراہ پر اب آ ہی گئے ہو، تمہیں انشاءاللہ ایمان کی دولت سے بھی تم سرفراز ہو جاؤ گے، اگر تم اعمال صالحہ ساتھ ساتھ کرتے رہے، اس اسلام پر قائم رہتے ہوئے، کہ اگر تم جو وہ دل سے اسلام لائے ہو اس پر قائم رہتے ہوئے۔ تو یہ مضمون آپ کو ان سورہ مبارکہ کے اندر چل کے آپ کو جو ہے وہ ملے گا۔ تو اس کے اندر یہ جو صورتیں ہیں، ان کے اندر جو رنگ نمایاں ہے، اس کے اندر جو تذکرہ ہے وہ
منافقین سے نہیں ہے، یعنی کہ منافقین کا بیان کہیں کہیں پر آ جائے گا، ایسا نہیں کہ ان کا بیان بالکل نہیں آئے گا، آئے گا، منافقین کا بیان بھی آ جائے گا، لیکن ساتھ میں ان اہل ایمان سے اصل میں خطاب ہے، اصلاً خطاب اہل ایمان سے جن کا ایمان اب ضعف کا شکار ہو چکا تھا، کمزور ہو گیا ایمان۔ اور یہ ضعف اس اعتبار سے نہیں کہ وہ سابقون الاولون کے اعتبار سے کہ جو سابقون الاولون تھے ان کا ایمان کمزور ہو گیا، نہیں، وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ کہ اسلام جیسے جیسے اب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب جن کی مکہ میں 12 سال تربیت ہوئی ہے ویسی تربیت ان کی تو نہیں ہوئی جو یہاں پر ہیں، لہٰذا تعداد کے اعتبار سے اوسطاً ایمان کے اندر جو ضعف آ رہا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہ تو ہم سورۃ الانفال کے اندر بھی دیکھا ہے، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اب اللہ نے جو ہے تمہارے اندر دیکھا کہ اب کوئی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، ضعف پیدا ہو گیا ہے، تو وہ جو ایمان کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی ہے وہ اوسطاً جو اہل ایمان مکہ میں 12 سال تھے ان کا ایمان تو اب کہ مزید 5 سال آ گئے یا 6 سال آ گئے یا 8 سال آ گئے تو ایمان تو ان کا اور بڑھ گیا، وہ تو ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ ابھی ایمان لائے ہیں، فرض کر لیجئے کہ ہجرت مدینہ کے بعد ایمان لے کر آئے ہیں جو لوگ، تو جو ایمان لائے ہیں بعد میں تو ابھی ان کے اوپر وہ محنت نہیں ہو سکی اس درجے کے اندر، وہ اپنے ایمان کے اندر اس درجے راسخ نہیں ہو سکے، لہٰذا ان کے اندر ابھی کمزوری ہے، یہ کمزوری کا معاملہ ان کے اندر ہے، لہٰذا ان کے متعلق بالخصوص خطاب جو ہے روح سخن جو ہے وہ ضعفاء کی طرف ہے، مین جو مرکزی مضمون ہے، باقی ٹھیک ہے باقی مضامین بھی جو ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے۔ تو ابتدائی جو 6 آیات تھیں ان کے اندر ایک تمہید جو ہے وہ یہاں پر باندھ دی گئی۔ اب اس کے بعد اب دیکھیے آپ کو سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ڈانٹ کا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا انداز ملے گا، وہ تھوڑا آگے چل کے اب دیکھیے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب کیا مطلب ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر؟ دیکھو دل والا ایمان، اب اس کو لے کر آؤ، صرف اسلام کے اوپر کاربند رہنا نہیں، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو اس میں سے کہ جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، جس شے کی اللہ نے تمہیں خلافت عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں اپنی جان پر جو ہے وہ خلیفہ بنایا ہے، یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، تو دی ہوئی تو اسی کی ہے، تم نے اب اس کا حق ادا کرنا ہے، یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو جو بھی ہے جان کا جو بھی اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، جو مال اس نے تمہیں دیا اس میں سے اس کے راستے میں خرچ کرو، اس جسم کے اوپر اللہ نے تمہیں خلافت دی ہے، ذہانت دی ہے، فطانت دی ہے، جو اس نے تمہیں طلاقت لسانی عطا کی ہے، یہ لگاؤ اللہ کے راستے میں، جو اولاد دیا ہے، مال دیا، جو کچھ بھی دیا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس میں سے کہ جس شے کو بھی اس نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہ دیکھیے نفق کا جو لفظ ہے وہ دونوں اعتبارات سے ہوتا ہے، مال کے اعتبار سے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جو بھی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہر شے جو ہے وہ اللہ نے آپ کو جو عطا کر رکھی ہے نعمتیں وہ رزق کی ہیں، تو یہ نفقۃ الدراہم بھی ہوتا ہے، نفقۃ الفرض بھی ہے، پیسے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا، دینار ختم ہو گئے، درہم ختم ہو گئے، اس اعتبار سے بھی، اور جان کے اعتبار سے بھی نفقۃ الفرض خرچ ہو گیا، جو گھوڑا تھا، اونٹ تھا، کوئی ایسی اور سواری تھی وہ فوت ہو گئی، ختم ہو گئی، تو ظاہر ہے وہ مر گئی تو اس کے بعد بھی وہ ختم ہو گئی۔ تو جو شے بھی ہے اللہ نے تمہیں دی ہے اس ایمان کے تقاضے کو پورا کرو، اور ہم بھی دیکھ کر آئے سورۃ الحجرات کے اندر، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اہل ایمان تو وہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ جو پھر اللہ کے اوپر ایمان لانے میں شک میں اس کے ارتباط کا شکار نہ ہوئے، اور پھر انہوں نے خرچ کیا اس میں سے جو کہ ہم نے ان کو عطا کیا۔ تو جو ہم دیکھ کر آئے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو جو کچھ بھی اس نے تمہیں عطا کر رکھا ہے، جب تک تم جہاد نہیں کرو گے اس کے راستے میں، اپنے جان سے، اپنے مال سے اس میں خرچ نہیں کرو گے، ایک تو دل والا ایمان، ایمان حقیقی قلبی یقین والا ایمان وہ لاؤ، اور ساتھ میں عمل میں جہاد، جد و جہد، اللہ کے راستے میں کوشش، اس کے دین کے غلبے کے لیے، سربلندی کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کوشش، دعوت و تبلیغ کی کوشش، اس جد و جہد میں اپنا مال خرچ کرو، صرف کرو۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم، پھر اس میں سے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تم میں سے، کہ جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، وانفقوا لہم، اور انہوں نے خرچ کیا اس کے لیے،
اجر کبیر، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اب انہوں نے جو کچھ بھی ان کو اللہ نے عطا کیا اس میں سے انہوں نے خرچ بھی کیا، جو مال تھا وہ بھی خرچ کیا، جو جان تھی وہ بھی خرچ کیا، جو وقت تھا وہ بھی اس کے راستے میں لگایا، اپنا تن من دھن اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو ان کے لیے تو لہم اجر کبیر، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ پھر فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، ابھی پہلی ڈانٹ آ رہی ہے، یعنی کہ ایمان اب کمزور ہو گیا، ضعف کی حالت میں چلا گیا، تو فرمایا کہ کیا ہے تم کو تو کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر، والرسول، اور اس کے حالانکہ جو اس کے رسول ہیں، یدعوکم لتؤمنوا بربکم، وہ تو دعوت دے رہے ہیں تمہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ تمہیں ایسا کیا ہو گیا کہ وقت کے رسول تمہارے مابین موجود ہیں؟ تمہیں چاہیے کہ جو دعوت دے رہے ہیں تمہیں اس پر ایمان رکھو، اس پر ایمان لاؤ، ایمان حقیقی، اس کے تقاضوں کو اب پورا کرو۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور یقیناً وہ تو تم سے اللہ جو ہے وہ پختہ عہد لے چکا ہے تمہارا رب، اگر تم ایمان لانے والے ہو، اگر وہ دل یقین والا ہے، ایمان دل میں یقین والا ہے، اگر وہ ہے تو تم تو اس عہد کو پورا کرو۔ الستو بربکم قالوا بلا، وہ عہد ارواح کے اندر تم سے لیا جا چکا۔ پھر یہ کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اللہ نے اہل ایمان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، وہ بھی ہے۔ اور پھر سمعنا واطعنا، جب آپ نے کلمہ طیبہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب تو سمعنا واطعنا لازم آئے گی، جس کو علامہ اقبال نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے کیا تقاضے ہیں۔ اس کے تقاضے کوئی سیدھے سادے تو نہیں ہیں، بہت مشکل تقاضے ہیں اس کلمہ طیبہ کے، لا الہ الا اللہ کے، بہت سخت تقاضے ہیں اس کے، لہٰذا ان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ تو یہ جو عہد تم نے اپنے رب سے کر لیا ہے، کہ تم نے اپنی فری ول سے کیا ہے، لا اکراہ فی الدین، کسی نے تمہیں جبر کے ساتھ مسلمان نہیں کیا، نہ کروایا جا سکتا ہے، اپنی فری ول سے تم ایمان لے کر آئے، لیکن جب ایک مرتبہ تم لے آئے اب تمہیں اس میثاق کو پورا کرنا ہے۔ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی اللہ جو نازل کرتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات بینات، تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے، اندھیاروں سے روشنی کی طرف۔ یعنی کہ اب اس ایمان کو اگر تم اپنے دل میں ٹٹولو کہ وہ دل والا ایمان تو نہیں ہے، وہ یقین قلبی والا ایمان تو دل میں نہیں ہے، تو پھر کیا کرو؟ اس ایمان کا سورس، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب کیا شے ہے اور ایمان کیا شے ہے، یعنی کہ آپ جو ہے اہل کتاب سے جو کتابیں پہلی آ گئیں، تورات انجیل، اس سے بھی واقف نہیں تھے، آپ کو تو نہیں معلوم تھا۔ ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا، لیکن یہ کہ وہ ہم نے آپ کو اب جو نور عطا کیا ہے، اب اس نور کے ذریعے سے، اب جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے ذریعے سے ایمان آپ کا بنا، وہ نور بن جائے گا باقی سارے لوگوں کے لیے، اس سے باقی لوگ استفادہ کریں گے۔ اب گویا کہ وہ پوری نورانیت تک پھیلے گی اور لوگ اس کی روشنی کے اندر جو ہے اپنا رستہ تلاش کریں گے۔ تو یہاں پر وہی بات کہ اب اگر وہ ایمان حقیقی، وہ دل والا ایمان اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے اب کیا کریں؟ یعنی کہ دیکھیے یہ صورتیں جو ہے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اس اعتبار سے بھی سب سے اہم ترین حصہ ہے قرآن مجید کا، کہ آج کے دور کے اعتبار سے کہ ہم ایمان تو اسلام تو لائے ہیں، لیکن ہم بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ، جو برتھ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے ہم پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان بن گئے، لیکن کیا ہمیں وہ دل والا ایمان نصیب ہے؟ یہ تو شاذ ہی لوگوں کو ہوگا۔ یعنی کہ آج کے مسلمانوں کی بھی اکثریت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نفاق کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، یا منافقت کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ اب وہ درمیان زیرو ویلیو کے اوپر ہے۔ اسلام تو ہے ٹھیک ہے، لیکن دھوکہ دینے کی بھی نیت نہیں ہے دل کے اندر، لیکن وہ دل والا ایمان وہ بھی شاذ ہی کو نصیب ہے، کسی کو نصیب ہے، حقیقی ایمان، دل والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان، جو اس کے عمل سے مینیفیسٹ ہو، معلوم ہو کہ کنوکشن جس شے کے اوپر ہوتی ہے وہ تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسان کا جو پورا ایٹیٹیوڈ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، وہ ایمان تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ حصہ قرآن مجید کا بہت ہے۔
تو اب ایمان حاصل کرو، تو کیسے کرو گے اس ایمان کو؟ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ہے جو نازل کرتا ہے اپنے بندوں پر واضح آیات تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اس کا یہ سورس اور چشمہ، یہ سرچشمہ، یہ منبع بنے گا ایمان کا۔ ایمان موجود ہے اندر، ڈورمنٹ ہے، یہ وہی باہر سے آئے گی جو نور فطرت کو جگمگا دے گی، اس ایمان کو ایکٹیویٹ کر دے گی۔ اس کی ایکٹیویشن کے لیے یہ وہ ایمان ہے جو درکار ہے، جو بنے گا قرآن سے، شعوری ایمان، کانشیس لیول کا۔ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یہ کہ قرآن مجید کے لیے عربی زبان کو پھر بالخصوص سیکھنا، کہ وہ جو انسپریشن ہے وہ تو اس وقت ہی ہوگی، وگرنہ بڑے سے بڑے امام راضی یا صاحب کشاف یہ آپ کے دل کی گرہ کو نہیں کھول سکتے جب تک قرآن ڈائریکٹ آپ کے قلب پر نازل نہ ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زبان کو جانیں، کم از کم اتنی زبان عربی آ جائے کہ قرآن مجید سمجھ میں آنا شروع ہو جائے ڈائریکٹ۔ ترجمے سے کچھ نہ کچھ باتیں تو ذہن میں رہ جاتی ہیں، مفہوم ذہن میں رہ جاتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے ذریعے سے انسپریشن والا وہ معاملہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کرے کہ اس زبان کو سیکھنے کے لیے اپنا وقت ہم لگائیں، اور اس کلام اللہ کو سیکھنے کے لیے، اس عربی زبان کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ کی کلام کی یہ زبان ہے، اس کو سیکھیں تاکہ قرآن مجید ڈائریکٹ جو ہے وہ قلب کے اوپر جو ہے وہ اثر کرے۔ آمین۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرحیم، اور بلا شبہ اللہ تم پر بہت شفقت کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب دوسری مرتبہ ڈانٹ آ رہی ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا ہے تم کو کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ تم کیوں نہیں اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وراثت تو جو بھی ہے، میراث جو بھی ہے آسمانوں اور زمین کی، وہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم تو چلے جاؤ گے چھوڑ چھاڑ کر، تو بچا کے اندر رکھے سے تیرا آئینہ ہے کہ وہ آئینہ تو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئینہ ساز میں، وگرنہ یہ کہ وہ تو عزیز تر تو تبھی بنے گا جب لگا جاؤ گے اللہ کے راستے میں، وگرنہ جو شے بھی مال ہے، جو بھی دولت ہے، وہ پیچھے وہ رسا کے لیے رہ جائے گی، بالآخر وہ بھی چھوڑ جائیں گے، کرتے 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 سب کا سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ کل کی کل وراثت تو منتقل ہو جائے گی اللہ کو، زمین و آسمان کا وارث تو اللہ ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، نہیں برابر تم میں سے کہ جس نے خرچ کیا، انفاق کیا فتح کے آنے سے پہلے، اور اسی طرح کہ نہیں برابر کہ وہ جس نے قتال کیا، جنگ کی اللہ کے راستے کے اندر، اور خرچ کرتا رہا اپنا مال فتح کے آنے سے پہلے۔ یعنی کہ ایک بڑی فتح تو صلح حدیبیہ میں ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اس سے بڑی فتح پھر فتح مکہ ہو گئی۔ تو اگر اس کے آنے سے پہلے جنہوں نے نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں اسلام کا ساتھ دیا، جبکہ کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، جبکہ کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہ تھا، جس نے اس وقت اسلام کے لیے اپنے آپ کو لگایا اور کھپایا، تو ظاہر ہے کہ ان کے مراتب تو پھر بہت اونچے ہیں۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، یہی بات آج مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے کہ آج جب اسلام مغلوب ہے، غالب نہیں ہے، اور قسمہ پرسی کی حالت میں ہے، جو اس مشکل دور کے اندر، جیسے کہ حضور نے بھی کہا تھا کہ اسلام غریب تھا، اجنبی تھا، ایسا کوئی جاننے والا پہچاننے والا تھا ہی نہیں۔ پھر ایک وقت آئے گا، یعنی کہ اب یہ کہ وہ پھر اسلام کو جاننے لگے لوگ، کہاں تک پھیل گیا، لیکن پھر ایک عنقریب وقت آ جائے گا کہ اسلام پھر سے اجنبی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا۔ لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام کے اس غریب ہو جانے کے دور میں، اجنبی جانے کے دور میں خود اجنبی ہو جائیں، لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ پھر جو بھی مشکل آتی ہے، واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جہاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل ہوس کی۔ پھر تو جو مشکلات آئیں گی اس کو جھیلیں، برداشت کریں، لیکن ڈٹے رہیں، ثابت قدم رہیں۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری تنہا پس زندہ، کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشہ ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار، چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کے دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ یہ سب کچھ ہوگا، اپنے بھی تان و تشنیع کریں گے، سب سے بڑھ کر تو ریزسٹنس اپنے گھر سے آ جائے گی، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت۔ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت۔ وہ اللہ کے بندے ثابت قدم رہے ہیں، تو جو اس مشکل وقت کے اندر اسلام کا ساتھ دیں گے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ بعد والے ان کے یہ جو درجہ پھر ان کو ملے گا،
یہ تو بہت اونچے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، یہ لوگ ہیں جو زیادہ عظیم ہیں درجے میں ان لوگوں سے جن سب نے خرچ کیا، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اس کے بعد یعنی کہ فتح کے بعد جنہوں نے خرچ کیا اور جنہوں نے قتال کی فتح کے بعد جنہوں نے جنگ کی، یہ لوگ زیادہ عظیم ہیں درجے کے اعتبار سے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، انہوں نے مشکل وقت میں اسلام کا ساتھ دیا ہے جبکہ کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ تو سب سے زیادہ پرسیکیوشن بھی پھر انہوں نے جھیلی، سب سے زیادہ مشکلات بھی انہوں نے جھیلی، سب سے آگے بڑھ کر ان کی فطرت اتنی پیور اور سالم اور سلیم تھی کہ انہوں نے ہر چہ بعد بعد آگے بڑھ گئے اور اس راہ کے اندر اپنے آپ کو جھونک دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے ہے اللہ کا وعدہ بہت ہی اچھا، اللہ کا وعدہ کیا ہوا بھلائی کا عمدہ وعدہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے، خبیر ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسنا، پھر وہ کئی گنا بڑھا دے اس کے لیے اور اس کے لیے بہت اچھا اجر ہو۔ کون اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگا دے؟ کسی کے اندر ہے ہمت اللہ کو قرض حسنا دینے کی، وہ دے۔ اور دیکھیے میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دو مدات ہیں، ایک ہے صدقہ اور ایک انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کی دو مدات، جو صدقات ہے زکوٰۃ بھی اسی کے اندر، اس لیے اس کو کہا گیا تھا انما الصدقات للفقراء، پھر اس کے آگے مصارف آ گئے۔ اسی طرح جو بھی تم خرچ کرتے ہو محتاجوں کے لیے، غرباء کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، سب کے سب وہ صدقات، وہ کیٹیگری آ گئی۔ ایک ہے قرض حسنہ، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے مال کو خرچ کرنا، وہ ہے اس کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے قرض حسنہ۔ تم خرچ کرو اپنے جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے کے اندر لگا دو، کھپا دو۔ تو جو کوئی یہ کرے لہو ولہو اجر کریم، جو قرض حسنہ دے اللہ کو تو اللہ بڑھا دے اس کے لیے اس کے اجر کو، تو اس کے لیے بہت ہی اچھا اجر ہے، بہت ہی بڑا کریم اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اور دیکھیے یہ بھی چینجنگ ہینڈز کا معاملہ ہو سکتا ہے، انٹرچینجیبل ہو سکتا ہے۔ جو بندہ اپنی جان لگا رہا ہے تو جان لگا کر ہی تو اس نے مال کمایا ہے نا، تو جو براہ راست جان لگا رہا ہے تو جو مال پیش کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے بھی تو جان لگائی ہے تو مال پیش کیا ہے نا آج، اور اسی میں امپلائڈ اس نے وقت دیا ہے، وقت لگایا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس نے وہ مال کمایا ہے، مال کمایا تو لا کر آج پیش کر دیا ہے نا اللہ کے راستے میں۔ تو یہ تینوں چیزیں انٹرچینجیبل ہیں، جان، مال اور وقت۔ جو براہ راست جان لگا رہا ہے وہ تو لگا ہی رہا ہے، وہ وقت بھی دے رہا ہے وہاں پر، لیکن جو مال کمانے میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیش کر دوں لا کر، اس لیے کما رہا ہے، تو وہ بھی تو جان لگا رہا ہے وہاں پر، اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، تھک رہا ہے، اپنا وقت بھی دے رہا ہے وہاں پر، تب لا کر تو آج اس نے پیش کیا ہے۔ تو کسی اعتبار سے بھی تو جس نے جان لگائی اس نے گویا کہ مال لگایا، یہی ہے کہ جو مال لگا رہا ہے گویا کہ اس نے جان لگائی ہے۔ جو جان لگا کے براہ راست موجود ہے وہ اپنا وقت ادھر دے رہا ہے تو ظاہر ہے مال تو نہیں کما سکتا، تو گویا کہ وہ مال بھی پیش کر رہا ہے ایک درجے کے اندر، وہ کما سکتا تھا وہاں جا کر، کمائی کر سکتا تھا، لیکن یہاں پر اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، وہ لگ گیا اللہ کے کام کے اندر، اللہ کے دین کے غلبے کے اندر کمانے کو۔ وہ بھی اس کے 2 ہاتھ تھے، 2 پاؤں تھے، پوری صلاحیت تھی اس کے پاس، لیکن اس نے اپنا مصرف اس پہ کر دیا۔ تو انٹرچینجیبل ہو سکتا ہے معاملہ۔ اب اسی کو پھر اصرار کرتے رہنا کہ یہی کرو، نہیں، مزاج مختلف ہے لوگوں کے، صلاحیتیں مختلف ہیں، جو جس کی صلاحیت ہے اس سے وہ نفع حاصل کر لیا جائے، یہ انٹرچینجیبل معاملہ ہے۔ لیکن کچھ مواقع ایسے آئیں گے جہاں جان کی ضرورت ہے، نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑے گا، وہاں پر تو پھر جان ہی دینی پڑے گی، وہاں انٹرچینجیبل نہیں کہہ سکتے کہ صرف مال دے دیا تو بس مال لے جائیں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر سب سے بڑھ کر جو قیمتی شے ہو گئی وہ وقت ہے، لوگ کہتے ہیں آپ کو جتنا مال چاہیے لے جائیں، انفاق کرنے کے لیے بڑی سے بڑی رقم دے دیتے ہیں، لیکن وقت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اپنی جان لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں، اس کی اپنی جگہ پہ بہت اہم ضرورت ہے۔ جب نفیر عام ہوئی ہے کہ اب نکلو سارے اللہ کے راستے میں، تو اب نکلنا ہے، وہ اپنے بدن سے بھی نکلنا ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ صرف مال ہی دے دیا تو کفایت کر جائے گا، نہیں۔ تو چیزوں کو اس کے کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹو میں رکھ کے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم۔ اب اس کے بعد ایک اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ منظر کشی کی جا رہی ہے، ایک پل صراط کا کانسیپٹ ہے ہمارے دین کے اندر، اور کچھ حدیث میں بھی اس کا تذکرہ مل جاتا ہے۔ تو اب اسی قسم کا ایک پل صراط ہے، جو کفار ہیں ان کو تو چھانٹ کر کے پہلے الگ کر دیا گیا، لیکن جو ابھی ایمان کا دم بھر رہے تھے دنیا کے اندر کہ ہم مسلمان ہیں، تو اب دیکھا جائے کہ کون واقعتاً اہل ایمان ہے اور کون منافق ہیں، ان کو تو ابھی چھانٹنا ہے۔
لہٰذا ان کے لیے اب یہ ایک اور فلٹر، ایک اور چھلنی لگائی جا رہی ہے۔ کیا ہوگا قیامت کے روز کہ کچھ لوگوں کو ایک گھپ اندھیرا ہے اور ایک برج ہے کہ بہت جو ہے کوئی باریک سا بھی ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہے، بہرحال اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اب اس میں کوئی روشنی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ گزر سکیں گے، روشنی نہیں ہے تو گھپ اندھیرے کے اندر وہ روشنی فائدہ نہیں دے گی آپ کو۔ آپ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اگر آنکھوں کے اندر روشنی نہ ہو، نور نہ ہو، تو باہر جتنی مرضی خارج میں روشنی ہو فائدہ نہیں دے گی۔ اور یہ کہ آنکھوں میں اندر نور ہے، روشنی ہے، لیکن خارج میں روشنی نہیں ہے، کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، آپ دیکھ نہیں سکتے، تو پھر بھی فائدہ نہیں دے گا۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ تو جس کے پاس یہ دو نور ہوں گے، اب وہ نور کون کون سے ہیں؟ ایک ایمان کا نور ہے، نور ایمان، اور ایک اعمال صالحہ کا نور ہے۔ یہ نور ہے، وہ ایمان کے تقاضے پورے کیے اور اعمال صالحہ کیا ہے، تو اس کی روشنی میں جس کا جتنا نور ہوگا، جس کو حضور نے فرمایا کچھ لوگوں کا نور تو بہت ہی دور تک جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کا نور ان کے قدموں تک ہی ہوگا، کچھ کا نور کہاں تک جائے گا؟ ثنا تک جائے گا، حضر موت تک، ثنا سے حضر موت تک، کہاں سے کہاں تک ان کا نور، مدینہ سے لے کر جو ہے وہ حضر موت تک، کہیں یمن تک ان کا نور جا رہا ہوگا۔ تو جو اپنے قدموں کے اندر جن کا نور ہے اور کچھ کا نور بہت دور ہوگا ان کے اعمال و ایمان کے مطابق، تو یہ اب اس کی ایک منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اور اس میں جو منافقین ہوں گے ان کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو اب وہ نور ایمان نہیں ہے، تو دنیا سے کما کر لانا تھا، وہ نہیں ہے، تو اب وہ گریں گے جہنم کے اندر۔ دنیا میں مسلمان متصور ہوتے تھے، سب مسلمان ہیں قانوناً، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، دنیا میں فیصلہ تو ظاہر کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن وہاں پر فیصلہ پھر قلبی ایمان کی بنیاد پر ہوگا، دل والا ایمان۔ تو فرمایا جا رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب، نور ایمان ہے اور اعمال صالحہ کا نور ہے۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو خوشخبری دے دی جائے گی ان کو کہ خوش ہو جاؤ تم، آج ایسے باغات ہیں تمہارے لیے کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اب تم ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بہت بڑی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، اب ان کا بھی کیا احوال تصور ہو جائے۔ للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے تم دیکھو، ذرا دیکھنا، ہمارا انتظار کرو، نقتبس من نورکم، کہ ہمیں بھی کچھ روشنی حاصل کر لیں ہم تمہارے نور سے، جو تمہارا نور ہے اس سے ہم بھی کچھ استفادہ کر لیں۔ اب اپنا نور تو ہے نہیں، اب یہاں پر ان کے اور ان کے مابین سپریشن کر دی جائے گی۔ قیل ارجعوا، قالو بھی نہیں کہا گیا کہ ممکن ہے کہ اہل ایمان کے شایان شان تو نہیں کہ اب وہ یہ بات کہیں کہ تم جاؤ ہم سے دور ہو جاؤ، لیکن یہ ہو سکتا ہے کوئی پکارنے والا، کوئی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، ندا لگائے، قیل ارجعوا، کہا جائے گا ان سے جاؤ واپس لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے دنیا میں، فالتمسوا نورا، اور تلاش کرو اپنے نور کو۔ یہ تو نور ہمیں یہاں سے نہیں ملا، دنیا سے کما کر لایا گیا ہے، یہ تو وہاں سے کما کر لانا تھا۔ تو اگر کوئی ممکن ہے تمہارے لیے، تعلیق بالمحال ہے، اگر تمہارے لیے کوئی ایسا امکان ہو سکتا ہے تو جاؤ دنیا میں ایمان وہاں سے لے کر آؤ، نور ایمان، اور اس کی روشنی کے اندر تلاش کرو۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ واپس لوٹو اپنے پیچھے دنیا میں اور تلاش کرو نور کو۔ نقتبس من نورکم الذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، یہ قبض سے یہ جو ہے نقتبس جو ہے، یا کسی کی چولہے سے چنگاری لا کر اپنے چولہے میں آگ بجھا لینا، جلا لینا، کہ اب آپ کے پاس جو ہے وہ نور تو تھا، ایمان کی جو روشنی تھی، لیکن ایک اب دوسرے کے پاس نہیں، وہ کہہ رہے رکو، ہمیں جو ہے اس سے موقع مل جائے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب، تو پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے مابین ایک دیوار، ایک فصیل، ایک دروازہ ایسا حائل کر دیا جائے گا، باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندرونی جانب تو اس میں رحمت ہوگی، اس فصیل کے اندر رحمت ہے، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کی بیرونی جانب عذاب ہے، اس کے ایک طرف عذاب کا معاملہ ہے۔ اب اہل جنت کو ان سے علیحدہ کر دیا جائے گا، ایک طرف پردہ حائل کر دیا۔ پردہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، ہم اس کو لٹرل نہیں لے سکتے کہ بالکل ایسا ہی پردہ لگا دیا گیا۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اہل کفر کے لیے تو وہ آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، جب جنت والوں کو جو ہے وہ لے جایا جائے گا، تو اب وہ ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، جس قسم کا بھی وہ پردہ ہو، ان دونوں کے مابین ایک حجاب آ جائے گا، اور یہ اس کے ایک طرف جو ہے وہ عذاب ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت ہے۔ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم، وہ پکاریں گے یعنی کہ منافق اہل ایمان کو، الم نکن معکم، کیا ہم نہیں تھے تمہارے ساتھ؟ دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے نا،
لیکن دنیا میں دیکھیے اب اپنے اندر بھی انٹراسپیکشن کا عمل جاری رہے, اپنے آپ کو منافقت سے جو ہے وہ فارغ نہ سمجھیے. میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ مسلمان ہیں, لیکن اب کیا معلوم کہ ہم منافق ہیں یا مومن ہیں, اللہ جانتا ہے. ڈرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات میں بتا چکا آپ کو کہ نفاق سے بے خوف اصل میں منافق ہی ہوا کرتا ہے, اور اہل ایمان ہی کو اصل میں نفاق کا خدشہ رہتا ہے. اور ایک تابعی 70 صحابہ کرام کو ملے, وہ کہتے ہیں کہ سب کے اندر ایک قدر مشترک میں نے پائی, اور وہ قدر مشترک یہ تھی کہ ہر ایک کو ان میں سے اپنے آپ کے متعلق یہ خوف تھا, یہ گمان تھا کہ شاید ہم ہی منافق ہیں. ہر ایک کو خوف تھا میں منافق ہوں. ینادونہم الم نکن معکم, پکاریں گے اہل ایمان کو کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں؟ تو ظاہر ہے کہ سب ساتھ تھے. اب دیکھیے یہ بہت اہم مقام یہاں پر آ رہا ہے. قالوا بلا, وہ سب کہیں گے ہاں کیوں نہیں, تم دنیا میں ہمارے ساتھ تھے. اب وہ نفاق کا مرض تمہارے اندر ڈیولپ کیسے ہوا, اسی پیتھولوجی آف نفاق وہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے اس کا بیان یہاں پر آ رہا ہے. یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے. تم تھے کیوں نہیں, ہمارے ساتھ تھے. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ, سب سے پہلی بات ہے کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا, اپنے آپ کو خود فتنے میں مبتلا کر لیا. انفسکم, اپنی جانوں کو فتنے میں کیسا ڈالا وہ ہم دیکھ کر آئے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, آزمائش کے اعتبار سے تو مال اور اولاد سب سے بڑی آزمائش فتنہ تھی. یہ دنیا کی زیب و زینت, انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا, یہ دنیا کی زندگی تمہیں اپنے اندر گم نہ کر دے, اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا تو گویا کہ تم فتنے کا شکار ہو گئے. ایک جائز حد سے بڑھ کر جب محبت ہو جائے اپنی مال سے, اپنی اولاد سے, ایک ضرورت سے بڑھ کر کاروبار سے, دنیا سے, کسی شے سے محبت بڑھ جائے تو وہ فتنہ بن گیا, آزمائش بن گئی. تو تم نے تو خود اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈال دیا. اور یہ ہم دیکھ کر آئے ہیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ وتخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اللہ سے محبت, اس کے رسول سے محبت اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کے اعتبار سے یہ پلڑا تمہارا کیوں نہیں بھاری ہو گیا؟ اگر یہ 8 چیزیں بھاری تھیں ان 3 کے نسبت, فتربصوا, جاؤ انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, اللہ جو ہے اپنا امر لے آئے گا. اللہ لا یہدی القوم الفاسقین, سورۃ التوبہ آیت 24. تو یہ 3 چیزوں کا یہ پلڑا بھاری ہونا چاہیے تھا نا ان 8 چیزوں کی نسبت, وہ بھاری نہیں ہوا. یہ بھاری ہو گیا پلڑا, وہ ہلکا رہ گیا. وتربصتم, ایک تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اس فتنے کے اندر, اور دوسرا وتربصتم, اور تم انتظار ہی کرتے رہے. یہ تعویق اور انسان جو ہے لگا رہتا ہے اپنے آپ کو کریں گے کریں گے کریں گے, یہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے. اسی طرح انسان وقت گزارتا رہتا ہے, انتظار ہی کرتے رہنا. تو وہاں پہ بھی دیکھیے لفظ آیا تھا فتربص, ہو جاؤ تم انتظار کرو. یہاں پر بھی وتربصتم, تم نے انتظار کیا. ورتبتم, اور ظاہر ہے کہ جب تم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے, وہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ پہلی مرتبہ ایمان کیوں نہ لے کر آئی. اگر پہلی مرتبہ ایمان نہیں, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم تو اب ان کی نگاہیں اور دل پھیر دیں گے کہ یہ ایمان نہ لائے پہلی مرتبہ جب کہ ان کو ایمان لانا تھا. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسا کہ ان کو جو ہے ان کو تو پہلی مرتبہ ایمان لے کر آنا تھا لیکن وہ نہیں لے کر آئے. تو وَتَرَبَّصْتُمْ, تو تم انتظار ہی کرتے رہے, تو گویا کہ اب ان کی نگاہیں اور قلوب جو پھیر دیے گئے. اور تب تم بڑھتے 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 اب جو ایمان کی کوئی تھوڑی بہت پونجی بھی تھی اس کے اندر بھی ریب کے کانٹے چبھنے لگے. اب شک و شبے کا تم شکار ہونا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, پتہ نہیں جنت اور دوزخ جو ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ برحق باتیں ہیں جو ہیں یا نہیں ہیں. دنیا کا فائدہ تو ظاہر بات ہے نقد ہے, لہٰذا وہ تو نظر آ رہا ہے, اس کے لیے تو پوری محنت کوشش ہے, لیکن آخرت جو ہے وہ ادھار ہے, وعدہ ہے. لہٰذا اس کے متعلق اب شک و شبے کا کانٹا جو ہے وہ مزید گہرا ہو گیا. یہاں تک کہ وغرتکم الامانی, تمہیں دھوکہ دے دیا جھوٹی تمناؤں نے, آرزوؤں نے. وشفل تھنکنگ جو ہے وہ تمہاری اس کے اندر کہ اللہ بخشن ہار ہے, پالن ہار ہے, وہ بخشنے والا ہے, بہت مہربان ہے, بہت رحم کرنے والا ہے. حتیٰ جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. وغرکم باللہ الغرور, اور تمہیں دھوکہ دے دیا اللہ کے بارے میں ایک دغا باز شیطان نے, تمہیں دغا دے دیا, اس نے سب سے بڑھ کر تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. تو جھوٹی تمناؤں نے, جھوٹی آرزوؤں نے کہ میں یہ کام بھی تو کرتا ہوں نا, تو یہ 5 گناہ کے کام, برائی کے کام کر رہا ہوں, بڑے بڑے اکبر الکبائر, تو یہ بھی تو کرتا ہوں ساتھ میں نیکی کا کام. اپنے آپ کو مطمئن کیے چلے جا رہے ہیں, اور یہ کہ مطمئن کر رہے ہیں اب کر لوں گا کر لوں گا کر لوں گا. تو یہ گویا کہ 4th سٹیج ہو گئی اب نفاق کی.
ابتدا کے اندر تو تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود ڈالا فری ول سے. تم نے عدل قائم نہیں کیا, توازن قائم نہیں کیا, اللہ کے حق کو پہچانا نہیں, اور تم گم ہو گئے دنیا کی محبت کے اندر. پھر آگے بڑھتے بڑھتے تم نے بس وقت ہی ضائع کیا, تم وقت ہی ضائع کرتے 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 اس درجے آگے بڑھ گئے کہ انتظار ہی کرتے رہے, یہاں تک کہ اب وہ شک کا شکار ہو گئے تم اللہ کے متعلق, آخرت کے متعلق. آخرت ہے نہیں ہے, یہاں تک کہ تم جو ہو بالکل اعمال سے ہی تہی دست ہو گئے. تمہیں دھوکے میں ڈال دیا شیطان نے. حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا. تو آج نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ اے منافقوں, نہ ان لوگوں سے کہ جن سب نے کفر کیا. دنیا میں تو تھے تم مسلمانوں کے ساتھ, یہیں پر جو ہے آپ دیکھ لیجیے امپلائڈ ہو گیا نا, ولا من الذین کفروا, کفار سے بھی نہیں لیا جائے گا. گویا کہ اب آخرت میں تمہارا معاملہ کفار کے ساتھ ہوگا. آج نہ تم سے فدیہ طلب کیا جائے گا اے منافق لوگوں, ولا من الذین کفروا, اور نہ ان لوگوں سے کہ جن سب نے کفر کیا ہے, ان سے کوئی فدیہ, ان سے تاوان جو ہے وہ وصول نہیں کیا جائے گا. مأواکم النار, تم کا ٹھکانہ آگ ہے. ہی مولاکم, وہی تمہارا جو بھی رفیق ہے, ساتھی ہے, وہی تمہارا غمخوار ہے, وہی تمہارا دمساز ہے. اسی سے شکوہ کوئی نالا و شیمن جو کرنا ہے اس سے کرو. وبئس المصیر, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد میں. وما نزل من الحق, اور جو نازل ہوا ہے حق میں سے, یعنی کہ قرآن میں. انزلناہ بالحق وبالحق انزلناہ وبالحق نزل, یہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں. ابھی بھی کیا وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی بھی تاخیر و تعویق ہے, ابھی بھی تم وقت ضائع کر رہے ہو. کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کی یاد سے تم گر پڑو اور تم ایمان حاصل کرو قرآن سے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم, اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح کہ جو دیے گئے تھے کتاب ان سے پہلے. اہل ایمان جو تھے وہ پہلے بھی تھے, یہود تھے, نصارہ تھے, ان کو بھی کتاب دی گئی تھی. تو اہل ایمان مسلمانوں تمہیں قرآن دیا گیا. فطال علیہم الامد, یہاں تک کہ ان کے اوپر بھی ایک طویل عمر گزر گئی, ایک طویل مدت گزر گئی. فقست قلوبہم, تو اس کے بعد اس تاخیر و تعویق کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سخت پڑ گئے. آپ دیکھیں کسی شے کے اندر آپ ابتداً جو ہے ایمان کی طرف بڑھیں, آپ کو لیے آسان ہوگا. میں نے عرض کیا تھا جتنا رستہ طویل ہوتا چلا جائے گا واپسی اتنی مشکل ہو جائے گی. فقست قلوبہم, ایک وقت آئے ان کا دل سخت ہو گئے. ہم پڑھ کر آئے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ, یہاں تک کہ اب تو پتھروں سے بھی سخت جو ہے ان کے دل ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثریت جو ہے وہ فاسقوں پر, ناہنجاروں پر مشتمل ہے, نافرمانوں پر مشتمل ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, لیکن دیکھیے اب ساتھ میں امید کا بھی ایک پہلو ہے. ایک اللہ کی طرف سے ڈانٹ ہے, ایک جو بھی زجر و توبیخ کا معاملہ ہے وہ بھی ہے, لیکن اب ساتھ میں کہ اگر اب بھی دیکھو تم ایمان لے آؤ تو جان لو وہ ایمان کے تقاضوں کو, ایمان حقیقی کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دو, تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد, اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, تو کیا معنی دیکھو تم نا امید نہ ہو, تمہارے دل کے اندر جو بھی بنجر زمین ہے, بے آب و گیاں پڑی ہے, یہ اللہ نے نور وحی بھیجی ہے, اس کے ذریعے سے وہ ایمان کی فصل قائم ہو سکتی ہے. یہ ایمان دوبارہ تمہارے اندر ایمان کی رویدگی نکل کر باہر آ سکتی ہے. ابھی بھی نا امید نہ ہو, پہلے اس مرض کو جانو, پہچانو کہ واقعتاً یہ مرض ہے کیا. تشخیص ہو جائے گی پھر بعد میں بعد موتها. تو ابھی بھی تم ہمت نہ ہارو, کوشش کرو. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون, یقیناً ہم نے تو بیان کر دی ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو, کھول کھول کر بینات کو بالکل واضح کر دیا ہم نے تمہارے لیے, ہم نے بیان کر دی ہیں تم پر. لکم الآیات, تمہارے لیے اپنی آیات کو, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو, تم عقل حاصل کرو. اب ظاہر ہے اس ایمان کو بنانے کے لیے کوئی حل چلانا پڑے گا تمہیں. اب وہ حل کیا چلانا پڑے گا؟ دنیا کی محبت کا سمبل ہے مال کی محبت, لہٰذا اسی کی وجہ سے تو وہ روک تھا نا, وہ بریک تھی, وہ تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی. جس طرح گاڑی کو آپ نے ہینڈ بریک لگایا, وہ اب آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آگے تو نہیں بڑھ رہی, وہ ناکنگ کرے گی. تو یہ ہینڈ بریک کھولو, وہ کیا ہے؟ وہ مال کی محبت ہے. لہٰذا اس کے لیے ابتدا آغاز کہاں سے کرو؟ تم خرچ کرو اب اس میں سے اللہ کے راستے میں. تو آ گیا ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. وَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ, انہوں نے قرض دیا اللہ کو بہت اچھا قرض,
وہی دو مدات جو میں نے بیان کر دی. قرض حسنہ اس کے راستے میں اس کے دین کے غلبے کے قیام کے لیے، جدوجہد کے لیے. یضاعف لہم تو بڑھا دیا جائے گا ان کے لیے ان کا جو بھی انہوں نے قرض دیا اللہ کو. ولہم اجر کریم اور ان کے لیے تو بہت اجر ہے عزت کا، بہت کریم اجر ہے اللہ کے ہاں. تم مال میں سے لگاؤ گے اللہ کے ہاں، اللہ تمہیں بڑھا چڑھا کر آخرت میں بھی دے گا اور دنیا میں بھی نامعلوم کتنا تمہیں عطا کر دے. تم اپنے وقت کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ تمہارے وقت کے اندر برکت ڈال دے گا. تم اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ، اللہ تمہاری صلاحیتوں میں برکت پیدا کر دے گا، انہیں 4 چاند لگا دے گا. تم لگاؤ تو صحیح. یضاعف لہم ولہم اجر کریم. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اولئک هم الصدیقون وہی لوگ سب سے اونچے، سب سے سچے ہیں. وہی تو ہیں جو صادق الایمان ہیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے ایمان کا دھرم انہوں نے جو ہے دم بھرا ہے. جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اولئک هم الصدیقون تو وہی لوگ ہیں جو بہت سچے ہیں. والشہداء عند ربہم اور گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے ہاں. اب جو مزاج صدیقیت والا ہے جس کا، وہ صدیقیت کے مزاج پر فائز ہو جائے گا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. وہ انبیاء کا درجہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو خاص ہے، لیکن اس کے بعد وہ صدیقین و شہداء و صالحین اس کے اکارڈنگلی ان درجات پہ فائز ہو جاؤ گے. والشہداء عند ربہم اور گواہی دینے والے ہیں درجہ شہادت پر فائز ہو سکتے ہیں اپنے رب کے ہاں. لہم اجرہم و نورہم ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور بھی ہے. اجر اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جو جنت میں ان کو ملے گا، اور نور وہ نور ایمان جو ہے وہ میدان حشر میں جو پل صراط پر بھی ان کو گزارے گا اور سیدھا لے جائے گا جنت کی طرف. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، آگ والے تو وہ لوگ ہیں. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اب دیکھیے پھر ایک بہت اہم آیت آ گئی. انسانی زندگی کے کچھ مراحل ہیں. انسان زندگی کے کسی نہ کسی گوشے کے اندر کسی نہ کسی نفسیاتی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی نفسیاتی مرحلے سے. تو یہ بڑے بڑے جو مراحل ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے نفسیاتی مراحل جو ہیں جس کے اندر ہر دور کے اندر کوئی ایسی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اوپر غالب ہوتی ہے، جو انسان کے ذہن کے اوپر سمائی ہوئی ہوتی ہے، جس کو نفسیاتی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو انسانی زندگی کچھ مراحل ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. دیکھو جان لو کہ دنیا کی زندگی تو کیا ہے، لعب و لہو، کھیل ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا، ابھی ابتدائی جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ معصومانہ کھیل کی عمر ہے. پھر کچھ بڑا ہوا، اس سے آگے بڑھا تو اگلی سٹیج ولہو وزینۃ، کوئی ٹین ایج کی عمر کو جب پہنچا، اب 13 14 15 سال کی عمر کو اب جب آ رہا ہے، 16 سال کی عمر کو آ رہا ہے، تو وہ جب ٹین ایج میں آیا ہے تو اب جو ہے اس کھیل کے ساتھ ساتھ جو بھی اور لہو بھی آ گیا، شامل ہو گیا. جو بھی سینسول گریٹیفیکیشن ہے وہ اب اس ایج کے اندر آنا شروع ہو گئی. وگرنہ اس سے پہلے تو ظاہر بات ہے کوئی ایسی سینسول گریٹیفیکیشن نہیں تھی. اس وقت جو بھی معصومانہ کھیل تھے وہ تھے. وزینۃ اور ساتھ میں زینت اور آرائش کا معاملہ بھی یہاں پر ہو گیا. ایڈولیسنس کی جو ایج ہے اس کے اندر، اب تو ظاہر ہے کہ جو نوجوان بھی ہیں، جو لڑکے ہیں، وہ مرد ہیں، ان کو بھی اس ایج کے اندر، خاص کر ٹین ایج کے اندر جو بھی ان کی عمر ہوتی ہے، اپنا بناؤ سنگھار اس کی بڑی جو ہے ان کو فکر ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے اس سے اگلا فیز آ گیا. پھر ایج تھوڑی اور بڑی، 30 کے آس پاس لگ بھگ جب انسان کی عمر ہوئی، جب اس سے آگے بڑھتے بڑھتے وتفاخر بینکم، اس ایج کے اندر تو انسان پھر اور آگے بڑھتا ہے کہ فخر کرنا اپنے مابین، ایک دوسرے کے مابین، مال کی کثرت کے اندر، شو آف کے اندر ایسے ایسے آگے بڑھنا کہ معلوم ہو ایک دوسرے کے آگے تفاخر، اس کے اندر نسل کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی دوسرے کے اوپر جو ہماری مونچھ نیچی نہ ہو، چاہے ہمارا سارا مال جو ہے وہ نکل جائے، خرچ ہو جائے، کوئی بات نہیں. وتفاخر بینکم، ایک دوسرے کے اوپر اترانا، فخر، وہ جتلانا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا مال میں اور اولاد میں. کہ پھر ایک وقت آیا کہ اگلا فیز ایسا آ گیا لائف کا کہ اب جو ہے اب تو مونچھ نیچی نہ ہو. پہلے تو ایک وقت وہ تھا، اور اب تو یہ کہ چاہے پوری شیو ہو جائے، مال آنا چاہیے. پہلے تک مال چاہے سارا خرچ ہو جائے، دوسروں کے اوپر ہماری جو ہے وہ فوقیت اور چودراہٹ جو ہے وہ قائم ہو. لیکن اب یہ کہ بس اب انسان زیادہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اب یہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو مال میں بڑھوتری ملتی چلی جائے. کہنے کو بڑے میاں ان کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی 6 پشتوں کے لیے بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ابھی بھی جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ بھر نہیں رہی، اور آ جائے اور آ جائے. اس مال کی حوث، یہاں تک کہ
وہ یہ جو آخری شے ہے وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، بڑھتے بڑھتے جو ہے یہ تو انسان کو جو ہے وہ قبر تک پہنچا کر چھوڑتی ہے، وہ چھوڑتی نہیں ہے شے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ مال کی کثرت نے تمہیں ہلاک کیا کہ اور آئے کرتے کرتے یہاں تک کہ تم نے قبریں دیکھ لیں۔ یہ انسان کا جو ہے وہ پیٹ بھرتا نہیں ہے، اس کی حوث بھرتی نہیں ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا مال میں، اولاد میں، اور اولاد میں کیسے بڑھنا؟ صرف تعداد کے اعتبار سے نہیں۔ یہ اولاد نے جو ہے، ہماری اولاد نے یہ اتنی بڑی جو ہے وہ ڈگریز کر لی ہیں، یہ کر لیا ہے، وہ کر لیا ہے، اتنی بڑی کوٹھیاں بنا لی ہیں، بنگلے بنا لیے ہیں، یہ مل گیا، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی کے لیے نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں ایکویشن کے اندر۔ وہ ہو تو پھر تو معاملہ مختلف ہے۔ اللہ کو نکال باہر کیا، اب کس لیے؟ صرف اپنا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی کی کچھ عیاشی حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ تو زندگی جو تھی وہ تو امتحان کے لیے تھی۔ جب یہی بھول گئے کہ ہم امتحان گاہ کے اندر ہیں، آزمائش گاہ کے اندر ہیں، جب اسی کو بھول گئے، اسی کو بھولے بیٹھے ہیں، تو سب سے بڑا دجل تو یہی ہے، سب سے بڑا فریب تو یہی ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا مال میں اور اولاد میں۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، بارش کی مثال کی طرح یہ خوش کر دیا کاشتکاروں کو اس کی پیداوار نے، نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، تم دیکھتے ہو اسے کہ پک کر بالکل زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر تو بالکل چورا چورا ہو کر بالکل توڑی کی طرح وہ بالکل رہ جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی کا بھی معاملہ یہ پلانٹ سائیکل جو وہ چھوٹا ہے، وہ چند ماہ پر مشتمل ہے، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ سالوں پر مشتمل ہے، 70-80 برس سال ہے، بہت زندگی گزار لی، 90 سال گزار لو گے، اس سے اوپر کیا جاؤ گے، 100 سال کر لو گے۔ تو اسی طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بڑی خوش کیا اس کو، کاشتکار بڑا خوش ہوا، کمثل غیث اعجب الکفار، اولاد کی پیدائش ہوئی ہے، بہت شادیانے بجائے جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پختہ عمر کو آئی ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، اب وہ پک گئی ہے، جب وہ پختہ عمر سے آگے بڑھی تو وہ ادھیڑ عمر، پھر اس کی جو ہے وہ بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی، جھریاں پڑنی شروع ہو گئیں، قوا جو ہے وہ مضبوطی کی بجائے اب جو ہے وہ کمزوری کی طرف، اضمحلال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آہستہ 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 بالکل جو ہے ایک وقت آیا کہ وہ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جان لینے کے بعد بھی اب جو ہے گویا کہ کچھ جانتے نہیں ہیں، سب کچھ علم حاصل کر لینے کے بعد بھی گویا کہ کوئی علم نہیں ہے، اور اب پھر ایک دن آیا کہ بالکل قبر میں جا پڑے۔ تو یہ انسان کی حالت ہے، یہ فیزز ہیں، اسٹیجز آف لائف ہیں۔ دیکھیے یہی اس لیے اس کی تشبیہ دی گئی ہے بعد میں، اسٹیجز آف لائف ہیں 4۔ وگرنہ دیکھیے جو عام طور پر جو کہاوت مشہور ہے وہ تو لہو و لعب ہے، یہاں پہ لائبوں و لہو آیا ہے کہ وہ اسٹیج پہلی وہ ہے، پھر اس کی تشبیہ جو ہے اس اسٹیج کے ساتھ دی گئی، انالوجی جو بنائی گئی ہے وہ پلانٹ سائیکل کے ساتھ بنائی گئی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں تو پھر سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور مومنوں کے لیے تو بخشش اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے۔ دونوں طرح کے گروہ ہوں گے پھر، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَإِنَّهَا لَنَارٌ أَبَدًا، دونوں اعتبارات سے ایک طرف ہو جائیں گے، دوسری طرف ہو جائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دیکھو نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا ایک سامان ہے۔ یہ دنیا تمہیں گمائے رکھتی ہے، تم اس پہ گم ہی رہتے ہو، اللہ تمہیں یاد نہیں آتا، تمہیں آخرت یاد نہیں آتی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، تم گم ہو جاتے ہو اس کے اندر۔ حالانکہ یہ برتنے کا ایک سامان ہے، یہ دھوکے کا ایک سامان ہے جس کے اندر تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، چاہیے تو یہ کہ جیسے تم دنیا کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہو، ایک دوسرے سے سبقت اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہو، مال میں اولاد میں، تم اس میں بڑھنے کی بجائے ایک دوسرے سے آگے بڑھو بخشش کے حصول کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے اعمال میں آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور اس جنت کی طرف، ارضھا کارض السماء والارض، جس کا پھیلاؤ، اس جنت کا پھیلاؤ ایسا ہے، اس کی چوڑائی ایسی ہے جیسے کہ آسمانوں اور زمین کی چوڑائی ہے۔ جیسے دنیا میں تم آگے بڑھ رہے ہو، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، اسی طرح دین کے لیے کرو نا، ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں، دین کے لیے آگے بڑھو، دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ، اس کی نفی نہیں ہے، رہبانیت نہیں اختیار کرنی، اس کا بیان ابھی آگے آ جائے گا، اسی سورہ مبارکہ کے اندر آئے گا، اس کی نفی بھی آئے گی پوری طرح۔ جنت عرضھا کعرض السماء والارض، اس کا پھیلاؤ ہے، اور کہیں پہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر تو سماوات آتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے سما آیا کہ عرضھا کعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یہ تو ان کے لیے فرنش کی گئی ہے، ڈیکوریٹ کی گئی ہے، ان کے لیے سنواری گئی ہے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور بہت بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیے جو اب اس کی وسعتیں ہیں ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ ایک تو یہ کہ ابتدائی مہمان نوازی نزل وہ تو ہو سکتا ہے اسی زمین پر ہو، لیکن یہ کہ پھر عرب گیلیکسیز ہیں، اتنی بڑی دیو قامت گیلیکسیز ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے اس پوری کائنات کے اندر، کیا کچھ اس میں سے دے دیا جائے درجات اور مراتب کے اعتبار سے۔ جیسے کہا گیا کہ پھر وہ آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے کفار کے لیے، لیکن اہل ایمان کے لیے کھلیں گے، پھر اوپر جائیں گے اور کیسے کیسے جو ان کو مراتب ملیں گے، کہاں کہاں ان کو جو اللہ ٹھہرائے ہم نہیں کہہ سکتے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، دیکھیے پھر اس کے اندر ایک رکاوٹ آتی ہے کہ اگر مسئلہ کیا آتا ہے کہ انسان کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو کھپاؤں گا اللہ کے راستے میں، کل وقتی لگاؤں گا تو یہ تکلیف نہ آ جائے، یہ مشکل نہ آ جائے، یہ پریشانی نہ آ جائے، جبکہ کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں تو ہم آزمائیں گے، لازماً جو ہے اللہ آزما کر رہے گا تاکہ وہ دیکھ لے کہ کون جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں حقیقی، کون جو ہے وہ حقیقی مجنون ہے اور کون دودھ پینے والا مجنون ہے۔ لہٰذا اب وہ جو ایک رکاوٹ آتی ہے اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، کوئی زمین میں کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی وبا پھیل گئی، کووڈ-19 آ گیا، کوئی چیز ایسی ہو جائے زمین کے اندر، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے جیوں کے اندر کوئی ایسی مصیبت کا معاملہ ہو جائے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، وہ ایک کتاب میں پہلے سے درج ہے کہ اس سے پہلے کہ اسے ظاہر کیا جائے، وہ ایک کتاب میں درج ہے، یہ اللہ کا علم قدیم ہے، علم اللہ السابق ہے، اس کو معلوم ہے اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو تمہارے سامنے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ اللہ پر کرنا تو بہت آسان ہے، اللہ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، اس نے احاطہ کیا ہوا ہر شے کا، اس کے لیے تو یہ سب کچھ کر گزرنا، ان ذالک یہ اللہ کے لیے اللہ پر بہت ہی آسان ہے، یہ بات جو ہے اللہ کے علم میں ہے، وہ تو جو کرنا چاہے گا وہ تو ہو کر رہے گا، لہذا تم اس کی وجہ سے تم رک رہے ہو، تم اللہ کے راستے میں چلو، اللہ تمہارے لیے ان آزمائشوں سے نکلنا بھی آسان کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے درجات بلند کرے گا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، عین ممکن ہے تم کسی شے میں کراہت محسوس کرو اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کسی شے میں تم شر محسوس کرو، ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کسی شے میں تم محبت جو ہے وہ تمہیں ہو، تم سمجھو کہ تمہارے لیے بڑی خیر کی شے ہے، اسی میں تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے کسی شے میں تم شر محسوس کرو اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ من قبل ان نبرأھا ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کا علم ہے، وہ جانتا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے یہ سب کچھ کر دینا، یعنی کہ اس کے احاطے کے اندر یہ سب چیزیں ہیں۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یہ بات اس لیے بتا دی گئی ہے تمہیں تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے تم اس پر افسوس نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ تمہیں دیا گیا تم اس پر اتراؤ نہیں، تمہیں کچھ مل گیا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ کچھ تم سے چھن گیا ہے تو اگر مگر نہ کرو، کلمہ لو، یہ تو حدیث میں بھی منع کیا گیا کہ تم کرو گے کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ایسا کرتا، تو گویا کہ وہ پھر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، تو وہ نہ کرو، اور نہ تم اس پر اتراؤ جو تمہیں مل گیا ہے اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، جو چھن گیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ زیادہ کف افسوس جو ہے وہ نہ ملو، اس پہ صبر کرو، اور جو ملا ہے اس پہ شکر ادا کرو، یہ صبر اور شکر ان دونوں میں سے کسی حال کے اندر کوئی ایک حال جو ہے وہ تمہارا ہونا چاہیے، جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر اتراؤ مت۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے کو اور بہت فخر کرنے والے کو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو مال پر اترائے گا، جو کوئی بخل کرتے ہیں اس پر، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کا۔ ظاہر بات ہے کہ جو خود جس نے مال سنبھال کے رکھا وہ تبھی تو وہ اترا رہا ہے، تو تبھی وہ خرچ بھی نہیں کر رہا، تو جو مال پر اترائے گا وہی اس کو جو ہے روک کر بھی رکھے گا، خرچ نہیں کرے گا، اس کی محبت اس کے دل کے اندر ہے۔ لہذا جو بخل کرتے ہیں وہ پھر جو کام خود کر رہے ہیں دوسروں کو بھی اس کا حکم دے رہے ہیں، دیکھو تم خرچ نہ کرو، تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری اتنی ذہانت ہے، صلاحیت ہے، یہ تم کہاں خرچ کر رہے ہو، کہاں لگا رہے ہو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ پھیر لے اس خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو، اپنے مال کو، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بلا شبہ اللہ تو بہت بے پرواہ ہے، غنی ہے، اور وہ اپنی ذات میں آپ ستودہ صفات ہے، وہ آپ محمود ہے، یعنی کہ جو اس نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کے راستے میں لگاؤ، پھر یہ کہ جب تم اس میں لگاؤ گے تو ظاہر ہے
یہ ذہن میں رکھو کہ دنیا جو ہے وہ تمہارے لیے لائبلٹی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے. جو بھی تمہارا کیپٹل ہے وہ تو لائبلٹی ہے، ایسٹ تو نہیں ہے. اس کے متعلق اکاؤنٹ فار ہونا پڑے گا، پوچھ گچھ ہوگی، ہم نے تمہیں صلاحیت دی تھی، مال دیا تھا، یہ سب کچھ دیا تھا، اس کے متعلق جواب دہ ہونا پڑے گا تمہیں. یہ زیادہ جو ہے مشکل آزمائش ہے. اور یہ معاملہ ہے امام احمد ابن حنبل کے اوپر جب جو بہت زیادہ تکلیفیں آ رہی تھیں، بالخصوص جب ان کے اوپر عتاب نازل ہو رہا تھا، اس وقت کا جو بھی بادشاہ تھا، تو اس کا جو نظریہ تھا اس کے مطابق ان کے اوپر جو ہے وہ سختی آ رہی تھی کہ خلق قرآن کا جو مسئلہ تھا کہ مانو کہ قرآن اللہ کا خلق ہے، تخلیق ہے، تو وہ مان نہیں رہے تھے. اب ان کے اوپر جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اس درجے ان کو آزمائش اور ان کو سزایا جا رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ اگر ایسی سختی کسی اونٹ کے اوپر، جو ہاتھی کے اوپر بھی آتی اور اس کے اوپر بھی جو ایسی ماریں اس کو پڑتی تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھتا. لیکن یہ کہ وہ بالکل صبر اور استقامت کی مثال، کوئی آنسو نہیں بہا رہے تو صبر کر رہے ہیں. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ ظاہر ہے کہ بعد میں نظریہ بدلا، دوسرا بادشاہ آیا، اس کے بعد اس کا نظریہ اور تھا. لیکن یہ کہ اس وقت پھر آپ کی خدمت کے اندر وہ پیش کی گئی ایک پوٹلی، ایک اشرفیوں کی، یا جو بھی درہم ہوں گے، دینار ہوں گے. اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ کے ہاں دعائیں دے دی، اللہ یہ جو اب آزمائش آئی ہے میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ بہت سخت آزمائش ہے. دیکھ کر جو آزمایا جا رہا ہے، یہ تو گویا کہ معلوم ہو کہ یہ جو تمہارے پاس ہے، جو آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، جو اللہ نے ذہانت فطانت دی ہے، اس کے متعلق سوال ہوگا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر شے کے متعلق مسئولیت ہوگی. تو یہ ایسے تو نہیں، اکاؤنٹ فار ہوگا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور بلا شبہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ. یہ بہت ہی اہم آیت ہے سورۃ الحدید کی، جو آیت 25 ہے. یہ آپ یوں کہہ لیجیے کہ بالکل انقلاب کی عبارت کے اعتبار سے انقلابی عبارت، بالکل اریاں ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، کوئی ریگریٹس نہیں ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر. سرعام جو ہے، ناٹ چوئنگ دی ورڈز، سرعام اس کے اندر جو ہے کھل کر بیان کر دیا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بلا شبہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ. وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، ہم نے نازل کیا ہے اس کے ساتھ، ان کے ساتھ کتاب کو بھی، میزان کو بھی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم رہیں لوگ انصاف پر، عدل پر لوگ قائم رہیں. اللہ نے یہ کتاب ایسے نازل نہیں کی کہ صرف اس کو پڑھ کر سنایا جاتا رہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہ ہو. یہ تو ہم پڑھ کر آئے قائم بالقسط، سورہ آل عمران کے اندر، سورۃ النساء کے اندر کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سورۃ المائدہ کے اندر کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور سورۃ الشورى میں تو ہم پیچھے بھی پڑھ کر ہی آئے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہاں پر یہ میزان کا لفظ بھی آیا ہے. اور پھر آگے چل کے جو ہم نے دیکھا وامرت لاعدل بینکم اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. اور پھر وہ جو 3 مرتبہ ہم دیکھ کر آئے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو قائم نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو، اسی کتاب کو جو بھی اللہ نے اتارا ہے، وہی تو کافر ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. تم ظالم، تم فاسق، تم کافر کسی اور کو سمجھتے ہو، اس کتاب کو قائم نہیں کرتے. پھر ہم دیکھ کر آئے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی منہ نہیں ہے، تم اللہ سے دعا کرو، تم اللہ سے بات کر سکو، تو تم کسی شے پر نہیں ہو. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، جب تک کہ تم قائم نہ کر دو تورات کو اور انجیل کو، جو نظام ہم نے دے کر بھیجا اس کو قائم نہ کر کے دکھا دو. اسی طرح یہ قرآن ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے، تمہاری کوئی جو ہے یو ہیو نو فیس ٹو ٹاک ود اللہ، جب تک کہ تم اس کو قائم نہ کر دو. تو ہم نے رسولوں کو اس لیے تو نہیں بھیجا محض کہ وہ صرف دعوت و تبلیغ ہی کرتے رہے، نہیں، بلکہ وہ ایک عملی نمونہ قائم کر کے دکھائیں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ. وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، جو بھی واضح نشانیاں ہیں، جو رسول خود بھی ہیں اور کتاب جو ہم نے ان کے ساتھ بھیجی ہے معجزے کے طور پر، وہ ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو اور میزان کو. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں. ہم نے نظام کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے میزان کو نصب کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے شریعت کو نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور ہم نے نازل کیا ہے لوہا اس میں جو سخت
لڑائی کے لیے بھی ہے، بأس شدید و منافع للناس، اور اس میں فوائد ہیں لوگوں کے لیے، اور بھی فائدے ہیں اس کے اندر لوگوں کے لیے۔ یعنی کہ ہم نے لوہا اس لیے نہیں اتارا کہ صرف جو ہے اس سے جو توا بنا لیا جائے، ہانڈیاں بنا لی جائیں اور فائدے اٹھا لی جائیں، ٹھیک ہے وہ بھی فائدے اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ ضمنی شے ہے۔ ہم نے یہ اس لیے نازل کیا کہ ظاہر ہے کہ اب جو سرمایہ دار ہے، جو جاگیردار ہے، جو اور سٹیٹس کو ہیں، جو اس نظام کے اندر جن کے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، جن کو ان سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ یہ نظام بدلے۔ ان کی مسندیں، ان کی چودراہٹیں اسی نظام کے اوپر تو ہیں، وہ تو اس کا دفاع کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ ہوں گے۔ لہذا جو اہل ایمان اللہ کی طرف سے، جو رسول تھے پہلے اور جو ان کے مشن پہ چلنے والے اہل ایمان ہیں، ان کے ذمے ہے کہ اب وہ یہ کشاکش کریں گے، اور اس کے لیے ان کو اپنے ہاتھ میں بزور شمشیر کوئی ان کو کچلنا پڑے ان کا سر، تو ان کو کچلنا پڑے گا، ان کو جو ہے کوئی رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ قتال فی سبیل اللہ کیوں ہو رہا تھا؟ قرآن مجید کے اندر جو آ رہا ہے بار بار، کرو قتال اللہ کے راستے میں، تو وہ قتال کیوں ہو رہا ہے؟ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، کوئی ہابی تو نہیں تھی معاذ اللہ اللہ کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اور فوائد ہیں اس میں لوگوں کے لیے اور بھی، ٹھیک ہے ضمنی چیزیں اور بھی بہت سی ہیں، کوئی چمٹا بنا لیا، توا بنا لیا، اور کچھ بنا لیا وغیرہ وغیرہ، بے شمار چیزیں اور بھی بن جاتی ہیں، لیکن نہیں، اصل میں تو یہ اللہ نے لوہا نازل کیا ہے اس لیے۔ تلواریں بنیں گی، زریں بنیں گی، آج کے دور میں ٹینکس بنیں گے، راکٹ جو بھی ہے، میزائلز بنیں گے، اور جو بھی ویپنز بنیں گے ان کے لیے، تاکہ وہ نظام عدل و قسط کو تم قائم کر کے دکھاؤ۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ انقلاب کے لیے جو ہے وہ کتنی جو ہے اوریاں عبارت ہے کہ کھلم کھلا جو ہے اب یہاں پر کسی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر جو ہے یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی ریگریٹس ہوں وغیرہ۔ دیکھیے کیا فرق ہوا، ہندو جو تھے وہ گیا جا کے گنگا میں نہا کر آ گیا، پاک ہو گیا، تم نے جا کر عمرہ کیا، حج کیا، بس اس مقصد کے لیے نہیں۔ یا یہ کہ قرآن کا مقصد صرف یہ ہو گیا کہ وہ نازل اس لیے ہوا کہ یہ قرآن خوانی کے لیے ہو جائے، یا ثواب کی کتاب ہے، ثواب کی جو ایک جگہ بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے ثواب کی کتاب ہے، یا یہ کوئی خطاطی کا کوئی جو ہے وہ پروگرام اس کو انعقاد کر لیا جائے، کوئی اس کی جو ہے وہ ایسی کمپٹیشن کروا دیا جائے، نہیں، یہ اس مقصد کے لیے تو قرآن نازل نہیں ہوا۔ قرآن تو نازل ہوا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے، اس کے نظام عدل و قسط کو۔ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس، اس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے لوہا نازل کیا ہے کہ جس سے سخت لڑائی بھی لڑی جاتی ہے، اس فوائد ہیں، منافع لوگوں کے لیے اور بھی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون مدد کرتا ہے اس کی، اللہ کی اور اس کے رسولوں کی، بن غیب، غیب کے اندر رہتے ہوئے، بن دیکھے، غیب کے اندر کون اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ مشن محمد الرسول اللہ کا ہے، سورۃ الصف میں آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہاں پہ دو چیزیں رہ جائیں گی، الہدی ودین الحق، یہاں تین ہیں، بینات بھی ہے، کتاب بھی ہے، میزان بھی ہے، وہاں پر جو ہے وہ دو میں بینات اور کتاب جو ہے وہاں پر جمع ہو جائے گی۔ تو مشن تو محمد الرسول اللہ کا ہے، لیکن کار رسالت تو اب بھی جاری ہے، اس مشن کے اندر حصہ ڈالنا ہے اہل ایمان نے۔ تو جو حصہ ڈالیں گے محمد رسول اللہ کی مشن کے اندر، وہ رسالت محمدی کا ہی پیغام ہے کہ جس کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، رسالت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن جو اس مشن کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اپنا تن من دھن لگا دیں، تو گویا کہ وہ مدد کر رہے ہیں رسول کی، گویا کہ وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، دین تو پھر بالآخر اللہ کا ہے، اسی کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے۔ تو من ینصرہ ورسلہ بالغیب، جو مدد کرتا ہے اس کی، یعنی کہ اللہ کی، کنوا انصار اللہ، ورسلہ بالغیب، اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، تو بلا شبہ اللہ بہت قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ وہ تو اس کی ذات جو ہے وہ تو ایسی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ غالب ہے، العزیز ہے۔ دیکھیے یہ وہ بات ہے کہ جس کے متعلق علامہ اقبال نے کہا تھا، جبکہ ایک بہت بڑے عالم دین نے جو ہے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے انگریزوں کو جو ہے وہ کوئی تشویش لاحق ہو۔ انہوں نے ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی، داڑیاں رکھنے کی، یہ سب چیزوں کی اجازت تو ہے ہمیں یہاں پر بر صغیر کے اندر، لہٰذا ہمیں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے اوپر پھر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ تم جو ہے صرف
بیٹھ جاؤ قال اللہ قال رسول اللہ کرتے رہو، اس کو قائم کرنے کے لیے بھی، اس کتاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ یہ کتاب اس لیے بھی نازل ہوئی ہے، اس کے تقاضے بہت اونچے ہیں، یہ کتاب اس لیے نازل ہوئی ہے، یہ صرف محض اس لیے نازل نہیں ہوئی، یہ کتاب جو ہے وہ صرف، اب تو خیر پڑھنے پڑھانے کا معاملہ بھی نہیں رہا، یہ امت روایات میں کھو گئی، اب تو قرآن سے بھی بالکل کس طرح دور ہو چکی ہے یہ امت، اب تو کہانیاں ہیں، قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں۔ قرآن کے تقاضے، اس کے ذریعے سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ، اس کے ذریعے سے انذار، اس کے ذریعے سے تبشیر، اس کی تبلیغ، یہ تو چیزیں اب سب جو ہے وہ رہ گئیں۔ لیکن نہیں، اللہ نے جو ہے یہ کتاب اسی لیے دے کر بھیجی ہے، یہ میزان جو ہے یہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ تم جو اس کے ذریعے سے نظام عدل و قسط کو جو ہے وہ قائم کر کر دکھاؤ۔ اب اس کے بعد جو آخری رکوع آ رہا ہے وہ آپ کہہ لیجیے سورہ مبارکہ کے ضمیمے کے طور پر ہے، ایک انتہا درجے کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر تم اس مجدھار میں رہتے ہوئے عادلانہ نظام قائم کرو، عدل و قسط کا نظام قائم کرو، لیکن ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایک اور پٹی پڑھاتا ہے، انسان کا قبلہ جن کو زیادہ جو ہے نیکی کا جو ہے وہ چڑھ گیا ہے جوش، ان کو تپسیائیں کرنے بھیج دیا، جاؤ اب تم رہبانیت اختیار کرو، تاکہ میں جو ہوں وہ دنیا کے اندر جو ہے شیطان تو چاہتا ہے کہ میں ننگا ناچوں، اوریاں ناچ کروں، اور تم غاروں میں جا کے تپسیائیں کرتے رہو وہاں پر، تاکہ میرے لیے وہ اوپن فیلڈ مجھے مل جائے، میرے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے۔ لہٰذا وہ شیطان بھی جو ہے وہ ایک چینلائز کر دیتا ہے انسان کو دوسرے راستے میں کہ تم اپنی نیکی کا جو ہے وہ دم بھرو وہاں پر جا کر۔ لیکن قرآن مجید کا تصور اس سے مختلف ہے کہ جو تم غاروں میں جا کر جو ہے وہ روزے رکھو گے محض اور تپسیائیں کرو گے، یہ تم اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے میدان جنگ میں نکلو، وہاں پر تم بھوک جو ہے وہ برداشت کر لو، اس روزے رکھنے کا زیادہ فائدہ ہوگا، اس بھوک کو برداشت کرنے کا اس کا کوئی فائدہ بھی نکلے گا، پروڈکٹیو ہوگا پوری دنیا کے لیے۔ یا یہ کہ میں تم صرف اپنے لیے جو ہے اپنے نفس کو کچلنے کے لیے تم نے کوئی روزہ ایسا رکھ بھی دیا ہے، تو تم جو تپسیاں کاٹ رہے ہو اس کا نتیجہ وہ نہیں نکلے گا۔ لہٰذا اس منجدھار میں رہتے ہوئے تمہیں قائم کرنا ہے، نظام عدل و قسط کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ تو اس کے لیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، اس کے لیے اب تمہید باندھی جا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے بات شروع کر کے جو آدم ثانی ہے۔ بلا شبہ ہم نے بھیجا نوح کو علیہ الصلاۃ والسلام اور ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم نے رکھی وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، ہم نے رکھی ان دونوں کی اولاد میں، نسل میں، نبوت والکتاب، اور کتاب میں، اور کتاب بھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، تو پھر ان میں سے کچھ ہدایت پر چلنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد حام، سام اور یافس سب میں انبیاء اور رسول آئے ہوں گے، لیکن قرآن مجید نے سامی النسل رسولوں کا تذکرہ صرف کیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ظاہر ہے کہ پھر نبوت اور رسالت جو ہے وہ پھر مرتکز ہو گئی، پھر ان کی اولاد میں جو ہے وہ نبوت اور رسالت دی گئی ہے۔ البتہ ان کی اولاد کہاں کہاں کر گئی ہے دنیا کے اندر، اور پھر ان کی اولاد میں کہاں کہاں پر رسالت جو ہے اور نبوت جو ہے وہ پھیلی ہے، وہ ہم نہیں کہہ سکتے، ان میں تو ہمیں چند کا علم ہے۔ بنی اسرائیل کا زیادہ تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، اور پھر یہ کہ اس سے آگے جو ہے ان کی جو نسل جو ہے وہ گئی ہے بنی قطورہ میں، ان میں صرف حضرت شعیب کو ہم جانتے ہیں، باقی تو نہیں ہم جانتے علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ کہ اسی طرح جو ہے محمد رسول اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل کے بعد آئے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے وہ باقی نسل جو ہے ان کی جو ہے وہ کہاں پر گئی ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، وہ بنی اسرائیل سے ہم زیادہ واقف ہیں۔ حضرت اسحاق سے ان کی آگے نسل بڑھی ہے، اور حضرت اسحاق سے آگے یعقوب ہے، لیکن حضرت اسماعیل سے آگے ادھر محمد رسول اللہ ہے، لیکن باقی طرف جو ہے وہ کیا معاملہ ہے اس کے متعلق ہمیں علم نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بنیادی طور پر قرآن مجید نے تذکرہ جو ہے وہ سامی النسل رسولوں کا زیادہ تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل و بالخصوص جو حضرت اسحاق اور یعقوب کی نسل سے جو آگے بڑھی ہے بنی اسرائیل، ان کے رسولوں کا تذکرہ زیادہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ پھر ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو علیہ الصلاۃ والسلام، اور ہم نے رکھی ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب، فمنہم مہتد، پھر ان میں سے کچھ ہدایت پر چلنے والے ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور ظاہر بات ہے کہ پھر ان کے اندر بھی آہستہ 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 پھر جو کمیاں آنی شروع ہوئیں، رسول آتے رہے، انبیاء آتے رہے، پھر لوگ جو ہیں وہ برگشتہ ہو گئے ان کی تعلیمات سے، تو پھر ایک وقت آیا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ان میں سے نافرمان ہیں۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ہم نے لگاتار بھیجا ان کے نقش قدم پر اپنے رسولوں کو، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے دے دی انہیں انجیل۔ یہ اصل میں رہبانیت چونکہ اختیار کر لی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے سب سے بڑھ کر، تو اس تمیز کو باندھنے کے لیے آغاز کیا گیا۔ نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام کے ہوتے 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 حضرت عیسیٰ تک معاملہ آ گیا۔ تو یہاں پر فرمایا گیا
کہ عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا کہ ہم نے انہیں انجیل عطا کی، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، اور ہم نے ڈال دی ان لوگوں کے دلوں میں جن سب نے پیروی کی عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام، شفقت کو اور رحمت کو۔ رأفت اور رحمت، مہربانی۔ رأفت کیا ہے کہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ دیکھا تکلیف کے اندر، اس کو دیکھ کر آپ کے اندر جو ہے اس کی مدد کرنے کا کچھ نہ کچھ جذبہ پیدا ہو گیا، آپ تڑپ اٹھے اس کو دیکھ کر۔ اور رحمت کیا ہے؟ پھر آپ نے اس کے اوپر مہربانی بھی کی، آگے بڑھ کر اس کے لیے جو ہے اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے بھی اب میدان میں اتر آئے کہ اس کی تکلیف کا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جا سکے۔ تو یہ رأفت اور رحمت آپس میں کمپلیمنٹری ہے۔ تو یہ اصل میں بہت ہی رقت قلب، رقیق القلب تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی اپنی ذات اور ان کی پرسنالٹی ایسی تھی۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو جیسا لیڈر ہو ویسی پرسنالٹی پر نیچے بھی ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہے۔ تو جو ان کے جاننے ماننے والے تھے، جو ان کے اصحاب تھے، وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ بھی بہت ہی زیادہ رقیق القلب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکنالج کیا کہ ہم نے ڈال دی تھی، ہم نے پیدا کر دی تھی ان کے دلوں کے اندر جو بھی رقیق القلبی تھی، ہم نے پیدا کی عیسیٰ کے اندر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے دل کے اندر، ان کے ذریعے سے ان کے پیروکاروں کے اندر۔ فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ، لیکن یہ شے تو ہم نے پیدا کی تھی تو اچھی شے ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایک شے تھی جو بدعت تھی، انہوں نے خود ایجاد کر لی۔ وہ بدعت کیا تھی؟ وہ رہبانیۃ ابتدعوہا، وہ رہبانیت، یہ ترک دنیا، یہ انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا۔ ما کتبناہا علیہم، ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان کے اوپر۔ یہ انہوں نے جو تپسیائیں اختیار کر لیں اور انہوں نے کہا کہ جا کر جو ہے ہم اب بالکل جو ہے علیحدہ ہو جائیں گے اور جو ہے کسی درجے کے اندر جو ہے وہ اب نکاح نہیں کریں گے اور پوری طرح جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گے، تو یہ جو انہوں نے ایجاد کیا تھا یہ خود سے کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا تو آسان نہیں، آپ نے کہہ تو دیا کہ میں رہبانیت اختیار کروں گا، لیکن اللہ نے شہوت کا تقاضا بھی رکھا ہے، وہ جنسی تقاضے جو ہیں وہ منہ زوراور ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرائڈ کے نزدیک تو سب سے پورٹنٹ جو ہے وہ جذبہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ سیکس ہے انسان کے اندر۔ کسی کے نزدیک، ایڈلر کے نزدیک جو ہے وہ ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، کسی کے نزدیک پیٹ ہے، مارکس کے نزدیک وہ ٹھیک ہے۔ یہ پارشل ٹروتھس جو ہیں بالکل صحیح بات ہے، پارشل درجے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ عالم امر والی آنکھ ان کی بند ہے تو وہ دوسری شے دیکھ نہیں سکے کہ اس سے اوپر بھی کوئی چیزیں ہیں جو انسان کو درکار ہیں۔ تو پارشل ٹروتھس کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیے یہاں پر بھی ورہبانیۃ ابتدعوہا، اب یہ جو منہ زور گھوڑا جو تھا، منہ آور، اس کو لیے انہوں نے یہ بدعت اختیار کر لی کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے رہبانیت اختیار کریں گے، سب کچھ چھوڑیں گے، تپسیائیں کریں گے اور جو بھی ہے اب رہیں گے بالکل آرام سے عبادت کے اندر ہی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتابیں بھری پڑی ہیں جو کرسچینٹی کی جو تاریخ ہے، کرسچن موناسٹسزم، اس کے اوپر جو پوری جلدیں جو بھری ہوئی ہیں، یہی جو راہب اور راہبہ تھیں ان کے جو تہہ خانے تھے، اس کے اندر پھر حرامی بچوں کی جو ہے وہ اولاد جو ولادت ہوتی رہی ہے، ان کی قبریں جو ہیں وہ بنی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کچھ شاذ ایسے ہوں گے جو بچے ہوں گے اللہ ماشاء اللہ، وگرنہ یہ کتنے لوگ ہیں وہ پھر وہ اس جذبے کو جو کنٹرول نہیں کر سکے، لہٰذا اس کے ذریعے سے جو حرام اولاد ان کے ہاں پیدا ہوئی ہے آؤٹ آف ویڈ لاک، وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ تہہ خانے ان کے جو بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تجرد کی زندگی گزاریں گے، تپسیائیں کریں گے، اب جو ہے ترک دنیا کریں گے، اس سے ہمارا کوئی جو ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتہ، اور یہ انہوں نے اس لیے کیا، ہم نے تو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا تجرد کی زندگی، وہ ہم نے جو شے ان کے لیے فرض کی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کی رضوان، اس کو جو ہے خوشنودی کو حاصل کرے، اور وہ تو عین منجدار میں رہتے ہوئے حاصل کرنا تھا، وہ تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اختیار کرنا تھا۔ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی خوشنودی جو ہے ہم نے تو جو تھا وہ ہمارے پیش نظر تو یہ تھا، یہ رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے تو جو ان سے تقاضا کیا تھا، فرضیت کی تھی، وہ تو صرف اللہ کی خوشنودی تھی، اللہ کی رضا تھی، اور وہ عین جو ہے لوگوں کے اندر رہتے ہوئے کرنا تھا۔ فما رعوها حق رعایتہ، لیکن یہ کہ جو انہوں نے اب یہ بدعت ایجاد کی تھی اپنے لیے، وہ اس کو نبھا نہ سکے، اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے، اس کی حفاظت نہ کر سکے جیسا کہ حفاظت کرنے کا حق تھا۔
فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو ہم نے جو ان لوگوں میں سے ایمان لے آئے، یعنی کہ جو اب ایمان لے آئے محمد رسول اللہ پر، منہم اجرہم، ان میں سے ان کے لیے ان کا اجر ہے، یا یہ کہ اپنے اپنے زمانوں کے اندر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے جو لوگ جس دین پر تھے، جو اہل کتاب تھے، اسی طرح جو عیسائی تھے جو اپنے دین پر تھے، تو وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو رسول تھے ان کی دعوت کے اعتبار سے ان کے لیے جو ایمان لائے ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ وکثیر منہم فاسقون، لیکن یہ کہ ان میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ جو فاسقوں پر مبنی ہے، نافرمانی پر اڑے رہنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور تم سب ایمان لاؤ اس کے رسول پر، تم جو اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بنو، تم ایمان لاؤ اس کے رسول پر، محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ ایک تو اہل ایمان وہ بھی ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ایمان لاؤ محمد رسول اللہ پر بھی جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یا یہ کہ عیسائیوں سے بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ دیکھو تم اللہ پر تو ایمان لائے ہوئے ہو، اللہ کو تو مانتے ہو، اب اضافی درجے کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، محمد رسول اللہ پر بھی ایمان لاؤ، آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، تو وہ اللہ تمہیں 2 گنا اجر دے گا اپنی رحمت سے، ویجعل لکم نورا تمشون بہ، اور وہ کر دے گا تمہارے لیے ایک نور، ایک روشنی کہ تم سب چلو گے بہ، اس کے ذریعے سے۔ یعنی کہ یہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں پہلے بھی کہ جو محمد رسول اللہ پر جو ایمان لائیں اگر اہل کتاب، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ان کو تو پھر دو درجے 2 گنا اجر دیا جائے گا، اور جو یہ کرے گا تو پھر ان کے لیے ایک نور اللہ بنا دے گا۔ محمد رسول اللہ کی زندگی جو ہے وہ تمہارے لیے نور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تو ان کے لیے تو تمہاری زندگی کے ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ان کو دیکھو اور دیکھو کیا ریشو پروپورشن ہے ان کی زندگی کے اندر۔ یہ کہ آپ نے ہر شے نوٹ کر لی کہ ان کی زندگی میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، نہیں، اب ریشو پروپورشن بھی دیکھو کس شے کے لیے انہوں نے کتنا وقت اپنا مختص کر دیا۔ اگر ریشو پروپورشن نہ رہے تو پھر وہ دوبارہ جو نسخہ شفا ہے نسخہ ہلاکت بن جائے گا۔ کوئی ایک شے آپ نے زیادہ کر دی، ایک شے کم کر دی، تو جو انگریڈینٹ یا کانسٹیٹیوئنٹ آپ نے کم کر دیا، جو زیادہ کر دیا، تو وہ جو دوائی تھی وہ تو وہ الٹا مرض کو دور کرنے کی بجائے اس کو ہلاکت کا باعث بن جائے گا مزید۔ تو دیکھو کہ ان کی پرائرٹیز کیا تھی، سیکنڈری کیا تھی، پرائمری کیا تھی، ٹائم کی ایلوکیشن کیا تھی، ریسورسز کی ایلوکیشن کیا تھی، وہ ساری چیزیں دیکھو، اور ان کی زندگی کے اندر ایک نسخہ ہے تمہارے لیے، ایک ہدایت ہے، وہ نور ہے جو تمہارے لیے اللہ برپا کر دے گا۔ اور اہل کتاب میں سے جو لائیں گے ان کے لیے دوہرا اجر ہے، جو ایمان لائیں گے اللہ کے رسول پر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، کہ جس نور کے ذریعے سے پھر تم آگے بڑھو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ نہ سمجھیں اہل کتاب کہ اللہ کے فضل کے حصول کے لیے اب ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، نہیں، ان کے لیے راستہ باقی ہے، وہ ایمان لائیں محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اہل کتاب جو ہیں وہ جان لے اہل کتاب کہ ان کے پاس ابھی بھی اللہ کے فضل کے حصول کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ قدرت ہے، کچھ نہ کچھ ان کے پاس جو ہے مقدرت ہے، کچھ نہ کچھ راستہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اگر تو یہ پچھلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اہل کتاب کے لیے ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو دیکھیے دونوں پر فٹ آ جائے گی، یہاں پر یہ بات ان کے لیے بھی آ جائے گی۔ وگرنہ یہ کہ اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر وہ دوسرا معاملہ صرف رہ جاتا ہے کہ تاکہ وہ جان لیں اہل کتاب کہ نہیں قدرت رکھتے وہ کسی شے میں بھی اللہ کے فضل میں سے، تو یہ ترجمہ پھر دوسرا ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات جو زیادہ راجح میں نے عرض کیا آپ سے کہ اہل کتاب بھی جان لیں کہ نہ سمجھے اہل کتاب کہ ابھی بھی ان کے لیے اللہ کے فضل کے حصول کا کوئی راستہ نہیں رہا، نہیں، ابھی بھی اللہ کے فضل کے حصول کی قدرت وہ رکھتے ہیں، راستہ ہے، حاصل کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور بے شک بلا شبہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں آنا پڑے گا محمد رسول اللہ کے قدموں میں، ان کی جو ہے وہ غلامی جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی، اور یہ کہ ایمان لانا پڑے گا ان کے اوپر۔ پھر یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہیں اونچے مراتب سے فائز کر دے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ کر آئے، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو یہ قرآن جو ہے وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس کی طرف تم آ جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا پروردگار جو ہے ممکن ہے تمہارے اوپر رحم کر دے، تمہیں بخش دے۔ تو بہرحال یہ 29 آیات پر مبنی سورہ مبارکہ سورۃ الحدید،
یہ یہاں پر مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔